نائٹ کلب کی روشنی مدھم تھی۔ نیون لائٹس کے ساتھ ڈانس فلور پر ایک خوفناک سی چمک تھی۔ ہوا دھوئیں اور شراب کی بو سے گنی تھی، اور موسیقی اتنی اونچی تھی کہ بات چیت بالکل ناممکن تھی۔ ہجوم لوگوں کا ایک مرکب تھا، کچھ وحشیانہ انداز میں رقص کر رہے تھے اور کچھ بوتھوں میں بیٹھے مشروبات کی گھونٹ پی رہے تھے اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان سب کے درمیان وہ سفید رنگ کی جھلملاتی منی اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ گھنگریالے بال کندھے پر لاپرواہی سے پھیلے ہوئے تھے، اور وہ ڈانس فلور پر دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان موسیقی کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ اس نے میوزک کی بیٹ پر تھرکتے ہوئے اپنے کلچ سے سفید پاؤڈر کی پڑیاں نکالی اور خاموشی سے اپنے ساتھ رقص کرتے شخص کو تھما دی۔ اتنے اندھیرے اور شور میں کسی نے بھی اس کی اس حرکت پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ جتنی ایمانداری سے دن میں کیش سنبھالتی تھی، اتنی بے معنی سے رات کی تاریکی میں ڈرگس بیچتی تھی۔ یہ تھا اس کا ڈارک سیکرٹ۔ محبت میں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنے والی گولڈ ڈگر کایا فیونا منشیات فروش تھی۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح سے مصروف تھی جب کلچ میں رکھا اس کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ اسکرین پر عالف کا نمبر چمک رہا تھا۔ نمبر دیکھتے ہی کایا کے منہ کے زاویے بگڑے۔ کام کے دوران اسے کسی بھی قسم کا خلل پسند نہیں تھا، مگر عالف کی مسلسل کالز نے اسے کال ریسیو کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے کایا کو بے وقت بلا وجہ اتنے فون کالز نہیں کیے تھے۔ خیریت تو ہے؟ ریسٹ روم کا دروازہ اپنی پشت پر بند کرتے ہی کایا نے سوال کیا۔ کچھ خیریت نہیں ہے یار۔ عالف اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں ناخن چباتے ہوئے چکر کاٹ رہی تھی۔ کیوں؟ کہیں اس نے تم پر تشدد تو نہیں کیا؟ کایا کے سوال پر عالف کا ماتھا سنکا۔ کبھی اپنی کالی زبان سے اچھے الفاظ ادا مت کرنا، ٹھیک ہے؟ کایا نے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو پھر کیا ہوا ہے، تم خود ہی بتا دو۔ عجیب۔ وہ زچ ہوئی۔ کایا، کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے، ایسا جو پہلے کبھی نہیں لگا۔ کیسا عجیب؟ کھل کر بولو۔ مجھے نہیں پتا کیسے بیان کروں، بس نیند نہیں آ رہی اور بھوک بھی نہیں لگ رہی۔ عالف کی بات پر کایا ایک لمحے کے لیے فریز ہوئی۔ دونوں کے درمیان ایک پل کے لیے خاموشی کا وقفہ آیا۔ عالف۔ کچھ لمحے گزرے تو کایا نے بے حد آرام سے اسے مخاطب کیا۔ اس کی پکار میں حیرت کا عنصر شامل تھا۔ بولو کایا۔ عالف کی بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے قدم بھی ساکن ہو گئے۔ وہ اس کے لہجے میں موجود حیرانگی محسوس کر رہی تھی۔ کیا تم حجاج کے لیے کچھ محسوس کرنے لگی ہو؟ سوال غیر متوقع نہیں تھا، مگر پھر بھی عالف کو جھنجھوڑ گیا۔ میں محسوس نہیں کرنا چاہتی کچھ، وہ بھی حجاج کے لیے، مگر میرے جذباتوں پر میرے اختیار نہیں۔ وہ کل کے بعد سے مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ بات کہتے کہتے وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تمہارے دل میں حجاج کے لیے ایسے احساسات جاگے کس بات پر ہیں؟ اس کے استفسار پر عالف نے کل شام کا پورا قصہ اس کی گوشے گزار کیا۔ گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ۔ کایا نے بمشکل اپنا کہکہ دبایا۔ وہ عالف سے اور امید بھی کیا کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ عالف بہت نازک مزاج اور رحم دل انسان تھی۔ اس کا یہ رد عمل کایا کے لیے غیر متوقع ہرگز نہیں تھا۔ حجاج نے اپنی زندگی میں بہت سے غلط کام کیے تھے، مگر عالف کو اس کا نرمی سے پکارنا بھایا تھا۔ وہ لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی اچھائی کو ان کی بڑی سے بڑی برائی پر فوقیت دیتی تھی، اور یہاں بھی اس نے یہی کیا تھا۔ اس نے حجاج یوسف زندانی کے تمام برے اعمال کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا تھا۔ اب تم کیا کرو گی عالف؟ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کایا نے سوال کیا۔ ہاں؟ پتہ نہیں۔ وہ جو کسی خیال میں الجھی تھی اس کے سوال پر چونکی۔ دیکھو، وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا اور پھر وہاں اپنے گھر میں رہنے پر مجبور بھی کیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ حجاج کون ہے۔ اس سب کے باوجود تم کیسے اس کے لیے اپنے دل میں کچھ بھی اچھا محسوس کر سکتی ہو؟ یہ محض اسٹاکیولم سنڈروم ہے۔ تم حجاج کا اپنی جانب نرم گوشہ دیکھ کر اسٹاکیولم سنڈروم کا شکار ہو رہی ہو بس۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ ایک نفسیاتی رد عمل ہے، جہاں اغوا یا بدسلوکی کا شکار اپنے اغوا کار یا بدسلوکی کرنے والے کے لیے پیار، اعتماد یا ہمدردی کے جذبات محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور عالف، اس وقت تم یہی کر رہی ہو، اور میں تمہیں بتا دوں کہ یہ ایک پیچیدہ اور سنگین مسئلہ ہے، اور تمہیں ایک اچھے سائیکیٹرک کی ضرورت ہے۔ ایک سانس میں اتنی لمبی بات کرنے کے بعد اب وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر ہانپ رہی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو کایا، میں واقعی اسٹاکیولم سنڈروم کا شکار ہو رہی ہوں۔ اس نے مجھے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور یہ سب کر کے وہ شاید میری ہمدردی سمیٹنا چاہتا ہے۔ اس نے فوراً سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کایا کی بات کی تائید کی۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد عالف نے فون سائٹ میں رکھ دیا اور دونوں بازو گھٹنے کے گرد لپیٹ کر خالی نگاہوں سے سامنے دیوار کو تکنے لگی۔ اس دیوار پر ایک خوبصورت سی پینٹنگ آویزہ تھی، جس میں مصور نے سرمئی رنگ کے گلاب پینٹ کیے ہوئے تھے، اور یہ پینٹنگ اس کمرے کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ سرمئی رنگ کے گلاب، نہ کبھی دیکھے نہ سنے۔
وہ پینٹنگ کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا ذہن بہت سی سوچوں کا آمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ چہرے پر بیک وقت بہت سے رنگ آ رہے تھے۔ عارف داؤد ابراہیم کی نیندیں اڑ گئی تھیں اور اس کے متصل کمرے میں حجاج اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھا سر پشت پر گرائے چھت کو خمار آلود نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ پہلو میں کشن پر رکھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک خط بھی پڑا تھا جسے اس نے آج بھی کھول کر نہیں پڑھا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں سگار تھا۔ دونوں پاؤں سامنے سینٹر ٹیبل پر ٹکائے وہ ایک الگ ہی سفر پر نکلا ہوا تھا۔ وہ جو دنیا کی نظر میں شیطان تھا، وہ اب اپنے اندر امڑتے انسانی جذبات کی شدتیں محسوس کر رہا تھا، جو اس کے وجود کو ایک طرف جلا رہی تھی تو دوسری جانب تسکین بھی دے رہی تھی۔ سامنے دیوار پر بڑی سی اسکرین نصب تھی جس پر مینشن کے مختلف کمروں کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ اس نے جلتے سگار کو ایش ٹرے میں بجھانے کے لیے نظر گھمائی تو عالف کا چہرہ اسکرین پر دیکھ کر حجاج کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے مینشن میں ادھر سے ادھر بھاگتے دوڑتے دیکھ کر یکدم اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی۔ عالف کی موجودگی اس اینٹ اور پتھر سے بنے مکان کو ایک گھر ہونے کا احساس بخش رہی تھی۔ حجاج کو لگا گھر کی در و دیوار عالف کی موجودگی سے محظوظ ہو کر مسکرا رہے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ جسے وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل سمجھ رہا ہے، در حقیقت وہ اس کی تباہی کا سامان ہے۔ اگر قسمت میں تباہی لکھی ہو تو انسان خود ان راستوں پر چلتا ہے جن پر صرف خار ہی خار ملتے ہیں۔ عالف کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر حجاج نے اپنے لیے وہ زخم خریدے تھے جن سے رستہ ہوا خون کبھی خشک نہیں ہونے والا تھا۔ کچھ دیر کھنچکروں کی طرح دیوار کو گھورنے کے بعد اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ وہ موبائل چارجنگ پر لگا کر کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے برابر والے کمرے کے دروازے پر نظر ڈالی اور خاموشی سے نیچے آ گئی۔ حال بھی یکدم سنسان پڑا تھا۔ ملازم اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند میں مبتلا تھے۔ رات کے اس پہر عالف کو بھوک لگی تھی جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت ملازمین کو جگانا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس نے خود اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا تھا، مگر یہ مینشن اتنا بڑا تھا کہ کچن ڈھونڈنے میں اسے 10 سے 15 منٹ لگ گئے تھے، اور جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ یہ کچن اس کے ایک کمرے والے فلیٹ جتنا بڑا اور اس سے بھی زیادہ حسین تھا۔ واو! وہ مبہوت ہوئی۔ یہ کچن واقعی بہت خوبصورت، کشادہ اور کھلا تھا، جس کے کاؤنٹر ٹاپس ایک خوبصورت پالش پتھر سے بنے ہوئے تھے جو روشنی میں چمکتے تھے، اور کیبنٹس بہترین مواد سے جدید طرز پر بنائے گئے تھے۔ اپلائنسز سب سے اوپر موجود تھے، ان میں بلیٹن ایسپریسو مشینیں، وارمنگ دراز اور وائن کولر جیسی خصوصیات تھیں۔ کچن کے بیچ میں بھی ایک کاؤنٹر تھا جس میں ایک بلیٹن سنک موجود تھا۔ وہ حیرت اور پرجوشی سے پورے کچن کو حسرت سے دیکھتی رہی، پھر ریفریجریٹر کھول کر اندر رکھی چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے ہی سرخ اسٹرابریز کا باؤل رکھا تھا۔ عالف کے چہرے پر لیموزین جتنی لمبی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر باؤل باہر نکالا اور ساتھ میں دودھ سے بھرا جگ بھی نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ کافی مشقتوں کے بعد اسے وہ کیبنٹ مل گیا جس میں کراکری رکھی تھی۔ اس نے اسموتھی بنانے کے لیے چند اسٹرابریز چھوٹے سے باؤل میں نکال کر سنک میں دھونے کے لیے رکھیں۔ یار، اس نل میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ لگتا ہے ٹنکی خالی ہو گئی ہے۔ وہ نل پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑائی۔ کافی بار کوشش کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی جب اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے ریفریجریٹر میں نظر آتے حجاج کے عکس کو دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے۔ اٹس اے سینسر فوسٹ، وہ اپنی پرکشش بھاری آواز میں بولا۔ اس کے احساس نے عالف کی سانسیں روک دی تھیں۔ عالف اور حجاج کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ اس نے ذرا سا آگے کو بڑھ کر اپنا ہاتھ نل کے نیچے رکھا تو نل سے پانی بہنے لگا۔ عالف نے خجالت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے بند کیں۔ اسے اپنی کم عقلی پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، مگر عالف نے پلٹ کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ رات کے اس پہر تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ حجاج نے اس کے کندھے پر تھوڑے فاصلے سے جھکتے ہوئے استفسار کیا۔ مجھے بھوک لگی تھی، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے بولی۔ اپنا رخ میری جانب کرنے کی زحمت کرو گی مس عالف داؤد ابراہیم؟ اس کا ہاتھ اب بھی نل کے نیچے تھا۔ خاموش کچن میں بہتے پانی کے شور نے ماحول میں عجیب سا سرور بھر دیا تھا۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے آہستگی سے پلٹی۔ حجاج نے آنکھیں سکوڑ کر اس کے چہرے کے ہر ایک نقش کو بغور دیکھا، اور وہ جواباً پلک بھی نہ جھپکا سکی تھی۔ کیا بنا رہی تھی؟ عام سے انداز میں استفسار کرتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوا تو عالف کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اسٹرابری اسموتھ تھی، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ بیٹھو، میں بناتا ہوں۔ حجاج نے کاؤنٹر کے پاس رکھی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عالف نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اب اسٹرابریز کو دھو کر درمیان سے کاٹ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟
عالف نے الجھتے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اس کے استفسار پر حجاج کا تیزی سے چلتا ہاتھ ساکن ہوا۔ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، انداز دو ٹوک تھا، لیکن میں پہلے ہی تمہارے قریب ہوں۔ قریب ہو مگر دسترس میں نہیں۔ وہ ایک بار پھر اسموتھی بنانے میں مصروف ہو گیا تھا اور عالف لاجواب سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ سیاہ رنگ کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ وہ لاپرواہی سے کچن میں عالف کے لیے اسٹرابری اسموتھی بنا رہا تھا، اور گھر کے عام سہولیے میں وہ کافی ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تھوڑی ہاتھ کے مکے پر ٹکائے خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ یہ لیجیے آپ کا اسٹرابری اسموتھی۔ حجاج نے پروفیشنل شیف کی طرح اسموتھی کا گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے عالف کی جانب بڑھایا۔ اس کا ہر انداز پہلے سے زیادہ متاثر کن اور چونکا دینے والا تھا۔ وہ کسی پراسرار راز کی طرح تھا جو عالف کے سامنے آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ مجھے گھورنے سے اسموتھی کا ذائقہ پتہ نہیں چلے گا، اس کے لیے تمہیں اسے پینا پڑے گا۔ حجاج نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو عالف نے فوراً گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اس کا انداز اس قدر دل فریب تھا کہ عالف کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو کر مسکرایا، مگر اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایک گھونٹ پیتے ہی عالف نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے حجاج کو دیکھا۔ حجاج جو اسے تند مزاجی سے دیکھ رہا تھا ایک دم چونکا۔ کیا ہوا؟ یک، اس میں شوگر نہیں ڈالی تم نے؟ ایک دم پھیکا ہے، وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ اسے منہ بناتا دیکھ حجاج کے اعصاب تن گئے۔ شوگر؟ اس نے بھنوے اچکاتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے عالف کو دیکھا جو اب ٹیشو سے اپنی ہونٹ صاف کر رہی تھی۔ اتنا پھیکا اور بدمزہ اسموتھی میں نے آج تک نہیں پیا۔ یہ سن کر حجاج کے کان سرخ ہو گئے۔ یہ شرمندگی کی انتہا تھی۔ تمہیں فزیو تھراپسٹ نہیں، فائر فائٹر ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ ارمانوں پر پانی پھرنا تمہیں بہت اچھے سے آتا ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے ناگواری سے بولا۔ حجاج کی شکل دیکھ کر عالف کا کہکہ بے قابو ہوا تھا، جس پر اس نے بہت مشکل سے قابو پایا۔ حجاج اب بھی اسے مخمور نگاہوں سے پوری توجہ کے ساتھ آنکھیں سکوڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کا مرکز بنی عالف نے تذبذب سے اپنے نچلے لب کو زور سے دانتوں تلے دبایا۔ "You drive me crazy" عالف داؤد ابراہیم۔ حجاج یوسف زندانی کے الفاظوں نے اس کے پورے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھی موم کی گڑیا کو حیا سے سمٹے ہوئے دیکھ کر حجاج کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے برابر سے نکل گیا تھا، اور پیچھے عالف کئی لمحوں تک اس کے لفظوں کی شدت کو محسوس کرتی رہی تھی۔ حجاج کچن سے نکلنے لگا تو دروازے پر لوکا کو دیکھ کر فوراً اپنی چال بدل دی، چہرے کو دوبارہ برہم کر لیا اور آنکھیں سکوڑ کر چھوٹی کر لیں۔ "خیریت بوس، رات کے اس وقت آپ کچن میں؟" اس نے پیچھے کاؤنٹر چیئر پر بیٹھی عالف پر نظر ڈالی۔ ہاں، وہ مجھے پیاس لگی تھی۔ اس نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ "خیر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟" حجاج نے موضوع بدلا۔ "مجھے بھی پیاس لگی تھی۔ اس نے بہت دقت سے اپنی مسکراہٹ لبوں پر روکی تھی۔ "تو پھر کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آج سب کو ایک ساتھ ہی پیاس لگ گئی ہے۔ وہ کندھے اچکاتا وہاں سے چلا گیا۔ اور مارکو نے ٹھیک ہی کہا تھا، محبت اس کتے کی طرح ہوتی ہے جو اونٹ پر بیٹھے شخص کو بھی اچک کر کاٹ لے، بس بندے کی قسمت خراب ہونی چاہیے۔ محبت نے اس کا کیا حال کر دیا تھا۔ رشیا کا ڈون اب راتوں کو جا کر اپنی محبوبہ کے لیے اسموتھی بنا رہا تھا۔ ہائے! عالف نے خجالت سے اپنے تاثرات گلاس کے پیچھے چھپاتے ہوئے پورا گلاس خالی کر دیا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، پھیکا اسموتھی بھی آپ پورا پی گئیں۔ باس کے روب کا اثر ہے یا بات کچھ اور ہے؟ اس کی صاف گوئی پر وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات کے جواب میں کیا کہے۔ نہیں، وہ دراصل مجھے اسٹرابری اسموتھی پسند ہے۔ اس نے زبان سے ہونٹ پر لگے اسموتھی کو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تو لوکا مسکرایا۔ بس اسموتھی پسند ہے یا؟ رک کر عالف کے تاثرات ٹٹولے جو ہر سیکنڈ بدل رہے تھے۔ اسموتھی بنانے والا؟ سوال غیر متوقع تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ بہت نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ لوکا۔ عالف اونگنے کی اداکاری کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور رخ دروازے کی جانب کیا اور ایسے بھاگی کہ مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، جیسے پیچھے لوکا نہیں کوئی بلا ہو جو اس کے پیچھے دیکھنے پر کھا جائے گا۔ تایا مجھے کوئی 3 ایسے ٹھوس وجوہات دو کہ مجھے اس سے نفرت ہو جائے، شدید والی۔ اس نے مقابل سے نہ حال پوچھا نہ احوال، سیدھا سوال پیش کیا۔ مجھے موقع ملے تو میں اس گھڑی کو ہی توڑ دوں جس گھڑی تو میری دوست بنی تھی عالف۔ کایا بستر پر ڈھیر ہوتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی اور پورا دن کاؤنٹر پر کھڑے رہنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ منہ کھولو، مگر صرف میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ وہ فون پر ہی اس پر غرائی۔ عالف، ہی از اے واکنگ ریڈ فلیگ۔ یہ سن کر عالف کے ہونٹ او میں سمٹے۔ دوسرا یہ کہ اس نے تمہیں زبردستی اپنے گھر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ وہ تم سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ کایا نے آخری بات پر زور دیا۔ زیادہ نہیں، بس 12 سال۔ عالف نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔
کایا بستر پر چٹ لیٹی تھی، جھٹکی سے اٹھ بیٹھی۔ خاموشی سے عالف کو ملامت کرتے ہوئے اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا عالف، اب اگر تم نے فون کر کے میرا دماغ کھایا تو فون کے اندر گھس کر تمہیں ماروں گی، سمجھی؟ اس نے غصے سے فون پٹخ دیا اور عالف ہونگ کی طرح موبائل اسکرین کو گھورتی رہ گئی۔ منحوس، بلا وجہ ہی مجھے ڈانٹ دیا، اس میں غصہ ہونے والی کیا بات تھی؟ اس نے منہ بسوڑے کہا۔ مجھے منحوس بول رہی ہو؟ اب ملو مجھے تمہیں اسموتھی میں زہر نہ ملا کر دیا تو میرا نام بھی کایا فیونا نہیں۔ فون سے یکدم کایا کی آواز گونجی تو اس نے چونک کر موبائل اسکرین کی جانب دیکھا جو روشن تھا۔ کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ اوہ شٹ! اس نے جلدی سے کال منقطع کر دی۔ حجاج اس وقت 5 اسٹار ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس کے مقابل صوفے پر سیاہ فارمل سوٹ میں ڈی سلوا کا رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے چند گارڈز بھی کھڑے تھے۔ لاؤنج کی دیوار گیر بلند قامت کھڑکی سے سورج کی روشنی شیشے سے ٹکراتے ہوئے ماربل کے فرش کو چمکا رہی تھی۔ اونچی چھت سے لٹکے ہوئے شیشے کے قیمتی فانوس میں حجاج کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ معاہدے کے مطابق ویپنز کی سپلائی اب تک نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہوا ہے۔ باس اس حوالے سے آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو فوراً سری لنکا بلایا ہے۔ اپنے باس کا پیغام دینے کے بعد وہ کچھ سیکنڈز دھڑکتے دل کے ساتھ حجاج کو رد عمل کی توقع لیے دیکھتا رہا۔ He is an aura of devil. Now I understand why the boss didn't come here himself. اس نے سگار کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے نظر اٹھا کر ڈی سلوا کے رائٹ ہینڈ کو دیکھا۔ دونوں بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا، اپنی ذات میں اتنا پر اعتماد اور مکمل لگ رہا تھا کہ مقابل بیٹھے شخص نے تھوک نکلتے ہوئے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ میں تمہارے باس کی سرپرستی میں کام کرنے والا کوئی معمولی گنڈا نہیں ہوں جو اس کے بلانے پر دوڑتا ہوا سری لنکا پہنچ جاؤں گا۔ رک کر سینے پر دستک دی۔ میں 6 فٹ 4 انچ کا مرد ہوں جو رشیا پر حکومت کرتا ہے۔ یہ پورا ملک میری فنگر ٹپس پر چلتا ہے لڑکے۔ وہ جب بولا تو اس کے انداز میں بادشاہ جیسا قہر تھا، ادا تھی، چارم تھا۔ حجاج مقابل سے محو گفتگو تھا جب لوکا کے کوٹ کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہونے لگا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو اسکرین پر چمکتا نمبر جانا پہچانا تھا۔ وہ یس کا بٹن دباتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ حجاج نے گفتگو کے دوران سرسری سی ایک نظر باہر جاتی لوکا پر ڈالی تھی۔ چند منٹ بعد لوکا موبائل کے اسپیکر پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوا اور جھجکتے ہوئے فون حجاج کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے دائیں شانے پر جھکی لوکا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جواباً اس نے مصنوعی سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ دوسری جانب فون پر کون ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے فون کانوں سے لگا لیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آگے سے عالف مشتعل سی اس پر برس پڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا مسٹر ڈان کہ جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے وقت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بولو، کہا تھا نا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا نا؟ وہ سوال پر سوال جواب بھی خود ہی دے رہی تھی۔ حجاج فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہونٹوں پر قفل لگ گئے، ماتھے پر بل پڑے۔ وہ گمگو کی کیفیت میں مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کھڑے گارڈز کو دیکھنے لگا۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ اس نے خجالت سے نظریں نیچے کر لیں، لیکن مقابل اس کی کیفیت سے انجان شکایات کا پلندہ کھولے بیٹھا تھا۔ اب بکروں کی طرح میں مت کرو، فوراً پہنچو، فوراً۔ کیا فائدہ اتنے بڑے ڈان ہونے کا جب بندہ اپنی بات پر ہی قائم نہیں رہ سکتا؟ اس نے روٹھے پن سے کہا تو حجاج کے کندھے ڈھل گئے۔ ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہوئے اس نے ماتھے کو چھوا۔ وہ مسکرانا چاہتا تھا لیکن موقع محل نے اجازت نہیں دی۔ ابھی آتا ہوں۔ غلام کی طرح سر تسلیم میں خم کرتے ہوئے وہ میٹنگ ادھوری چھوڑتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی سب بھی اس کی تقلید میں کھڑے ہو گئے تھے۔ 6 فٹ 4 انچ کا مرد جو اپنی فنگر ٹپس پر پورے رشیا کو آپریٹ کر رہا تھا، اب اپنی فزیو تھراپسٹ کے بلاوے پر حاضری دینے جا رہا تھا۔ حجاج گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رکا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں ضروری میٹنگز کے دوران کسی بھی قسم کا خلل قطعاً برداشت نہیں کرتا، پھر آج تم نے اتنا بڑا رسک کیسے لے لیا؟ دروازے کا ہینڈل تھامے لوکا نے گھبرا کر حجاج کی جانب دیکھا تھا۔ وہ عالف میم نے، وہ جھجکا۔ کوٹ ہر ورڈز ایگزیکٹلی۔ حجاج ہنوز اسے استفسار بھری نظروں سے دیکھتے بولا، اگر حجاج کو پتہ چلا کہ میں نے کال کی تھی اور اس کے باوجود تم نے اس سے میری بات نہیں کروائی تو وہ تمہیں شوٹ کر دے گا۔ سوری سر، اس نے احتیاطاً اضافہ کیا۔ عالف بالکل درست کہہ رہی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور سیاہ چشمہ آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر اچانک بہار آ گئی تھی۔ اگلے 25 منٹ بعد حجاج یوسف زندانی اپنے گھر کے بیک یارڈ میں لگی عالف داؤد ابراہیم کی عدالت میں مجرم کی طرح پیش ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ مؤدبانہ انداز میں باندھے وہ عالف کے سامنے کھڑا تھا جو سنگل صوفہ سیٹ پر ٹانگ ٹکائے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے غصے سے دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔
فرمائیے محترمہ، آپ کا گنہگار آپ کے سامنے ہے، کیا سزا ہے میری خطا کی؟ سردیوں کے دن تھے، ہوا میں ہلکی خنکی موجود تھی، لیکن ہلکی ہلکی دھوپ کی وجہ سے ناگواری کا احساس نہیں دے رہی تھی۔ عالف نے گردن موڑ کر سورج کی شعاؤں میں نظر آتے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ حجاج نے سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ پر سیاہ رنگ کا لمبا سا کوٹ پہنا ہوا تھا، گلے میں اسکارف اور ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے تھے۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں دھوپ میں مزید دلکش لگ رہی تھیں۔ کان پکڑو اور سٹ اپس لگاؤ 10 دفعہ۔ چند منٹ گزر جانے کے بعد عالف نے اسے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا۔ ٹیبل پر فروٹس رکھتے ہوئے بٹلر کا ہاتھ لمحے دو لمحے کے لیے ساکن ہوا۔ پیچھے کھڑے حجاج کے گارڈز اور لوکا کی آنکھیں بھی حیرت سے باہر آ گئیں۔ یکدم سب کو سام سونک گیا، اس لڑکی کی ہمت کو 21 توپوں کی سلامی بھی کم پڑے گی۔ لوکا نے محض سوچا، بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جی، یہ آپ کی کمٹمنٹ توڑنے کی سزا ہے۔ وہ ایک بار پھر نظریں پھر گئی۔ میں تنہائی چاہتا ہوں، حجاج نے تحکم سے کہا تو سب وہاں سے جانے لگے۔ لیکن میں نہیں چاہتی۔ اگلے ہی پل سب رک گئے۔ حجاج نے گہری سانس لی، وہاں موجود سبھی لوگوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ عالف نے چونک کر اطراف میں کھڑے گارڈز اور ملازمین کو دیکھا تھا، اور پھر عالف نے حجاج کو اپنے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ سب کی پشت ان دونوں کی طرف تھی، لیکن مینشن کے گرد و نواح میں موجود ملازمین اور وہاں موجود گارڈز نے حیرت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اچانک ہی ماحول میں سنجیدگی کا عنصر شامل ہو گیا۔ عالف داؤد ابراہیم وہ واحد عورت تھی جس نے اس شیطان کو انسان بنا دیا تھا۔ عالف کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ حجاج کو اس طرح سٹ اپس لگاتا دیکھ کر محظوظ ہوئی۔ آخری سٹ اپ لگا کر حجاج سیدھا ہوا۔ گلوز اتار کر ٹیبل پر اچھالتا وہ اب گلے سے اسکارف کھینچنے لگا۔ ہوا اچانک تیز ہوئی جس سے درخت کی گھنی شاخیں ہلنے لگیں۔ دھوپ ہلکی ہوئی تو خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ حجاج آہستگی سے عالف کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ صرف تمہیں اجازت ہے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینکنے کی، مجھے تمہارے آگے سر جھکانا پسند ہے۔ آج سے پہلے وہاں موجود کسی بھی شخص نے حجاج یوسف زندانی کو کسی عورت کے قدموں میں اس طرح سے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہ پہلی بار تھا۔ عالف کا دل زور سے دھڑکا تھا، کوئی رد عمل دینا تو دور، وہ پلکیں بھی نہ جھپکا سکی۔ اور تمہاری یہ آنکھیں، رک کر اس کی سنہری آنکھوں کو الفت سے دیکھا۔ حجاج یوسف زندانی ان آنکھوں کا مرید ہو گیا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے آہستگی سے بولا، اور عالف کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ عالف کی خاموشی نے اسے بے چین کیا۔ عالف کے تو لبوں پر قفل لگ گئے تھے، وہ گومگو اسے دیکھتی رہ گئی۔ پلیز بولتی رہا کرو، تمہاری آواز میری سماعتوں کو تسکین دیتی ہے، رسان سے کہتے اس نے اپنا سر عالف کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ہوا ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی، لیکن اب ہوا میں گلی خنکی ناگواری کا احساس نہیں دے رہی تھی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی روح کو دھو کر اس طرح سے پاک کر دیتا ہے کہ رائے برابر نفرت کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ رات میں تیار ہو جانا، وہ سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیوں، ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر حجاج اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کدھر جا رہے ہیں اور کیوں؟ پہلے بتا دیتے، مجھے تیار ہونے میں وقت لگتا ہے، وہ بھی بے نیازی سے کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ عالف گہری سانس پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے حجاج نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی زبان پر بریک لگا۔ کیا؟ تم خاموشی اچھی لگتی ہو۔ عالف جو پوری توجہ سے اس کو سن رہی تھی یکدم بپھری۔ واٹ؟ لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میری آواز تمہاری سماعتوں کو تسکین دیتی ہے۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ میں جھوٹ بول رہا تھا۔ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ تو تم حجاج، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ آئی ہیٹ یو۔ لمحوں میں عالف کے تاثرات 100 سے 0 ہوئے تھے۔ تم ایک نمبر کے جھوٹے، مکار اور منکر انسان ہو۔ خود چلے جانا جہاں بھی جا رہے ہو، میں نہیں جانے والی۔ اف، تمہاری زبان ہے یا دو دھاری تلوار؟ حجاج مسکراہٹ ضبط کرتا اسے مزید سلگا گیا تھا۔ اس کی ڈھڑائی عالف کے سر پر لگی تلووں پر بجی تھی۔ جنگلی انسان، جہنمی انسان۔ سب کے سامنے حجاج کو سنہری القابات سے نوازتے ہوئے وہ غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی تھی، اور وہ اس کی لال بھبوکا ہوتی صورت سے محظوظ ہوتا گردن پیچھے پھینک کر معنی خیزی سے مسکرا رہا تھا۔ لوکا نے چھپکے سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ حجاج کو ہنستا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ بیچارے میرے باس، جب سے ان کی زندگی میں یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی آئی ہے، ان کا تو سارا رعب اور دبدبہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا بنے گا اس رشین ڈان کا؟ سر کو بزرگوں کے انداز میں نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا، اور پھر گردن دوبارہ موڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا ڈیوڈ، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خلا موجود ہوتی ہے۔ حجاج یوسف زندانی کی وہ خلا یہ ہے۔ عیسیٰ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر عالف کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر ڈیوڈ بھی مسکرانے لگا۔ فضا میں سازش کی بو پھیل چکی تھی، کیونکہ دشمنوں نے جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔
تمہیں پتہ ہے ڈیوڈ، پہلے میں اس کی جان لینا چاہتا تھا، اسی طرح جس طرح سے اس نے عثمان کی جان لی تھی، لیکن اب میرا مقصد صرف اسے جان سے مارنا نہیں ہے۔ وہ کوٹ کے بٹن کو مقفل کرتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تو ڈیوڈ بھی فوراً اس کی تقلید میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہ کر وہ ساری اذیتیں خود محسوس کرے جو میں نے محسوس کی ہیں۔ جو لوگ دل میں قیام کرتے ہیں ان کی دوری برداشت کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ حجاج یوسف زندانی کو اب پتہ چلے گا۔ اس کمرے کے پرسکون گوشے میں ایک چھوٹا سا بار تھا۔ عیسیٰ چھوٹے ڈگ پر تک کاؤنٹر تک گیا، وہاں وائٹ وائن کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وائن کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور سیدھا بوتل کو لبوں سے لگا لیا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وہ آلف کی جدائی میں بلک بلک کر روئے گا، اذیت اور گھٹن اس کا سینہ چاک کر دے گی۔ یہ جدائی ایسی ہوگی ڈیوڈ کہ موت کے بعد بھی وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ آج سے آسمان پر کسی نے سرخ خون میں ڈوبے قلم سے ان دونوں میں سے ایک کے نصیب میں موت لکھ دی تھی، اور موت بھی ایسی کہ سانس لینا جہاں فرض کر دیا گیا تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جینا تھا اور دوسرے کو جیتے جی مر جانا تھا۔ یہ موت مر جانے سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ یہ ایک مخروطی چھت والا چھوٹا سا لکڑی کا پرکشش کوٹیج تھا جس کے چاروں جانب سے لکڑی کی بار سے حد بندی کی ہوئی تھی۔ یہ کوٹیج ماسکو سے 120 کلومیٹر کی دوری پر شہر کی شور شرابے سے دور کاشیرا ٹاؤن میں واقع تھا۔ اس کوٹیج میں 2 کمرے، لاؤنج اور ایک کچن تھا جس میں موجود دروازہ پیچھے یارڈ میں کھلتا تھا جہاں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ کوٹیج کے بیک یارڈ سے کاشیرا ہسٹری میوزیم کا شاندار نظارہ دکھائی دیتا تھا جو کلاسیکی اور جدید تعمیراتی عناصر کا خوبصورت امتزاج تھا۔ چلو منہ کھولو۔ اندر کمرے میں آؤ تو فیبا نامی ادھیڑ عمر نرس پنجوں کے بل بیٹھی پچھلے آدھے گھنٹے سے ریٹا کے ترلے کر رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بضد تھی کہ وہ دوائی کھائے گی تو صرف لوکا کے ہاتھ سے، ورنہ نہیں کھائے گی۔ فیبا نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آج کافی دنوں بعد بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اس دھوپ میں کاشیرا ہسٹری میوزیم کا سنہری گنبد مزید سنہرا دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی کبھی تو نرس کسی نہ کسی طرح اسے بہلا پسلا کر دوائی کھلا دیتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کی ضد کے آگے سے جھکنا ہی پڑتا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے دوائی کھلانے میں ناکام رہی تھی اور بادل نخواستہ نرس کو اس کی بات ماننی پڑی اور لوکا کو کال کر کے بلانا پڑا۔ لوکا جب وہاں پہنچا تب تک ریٹا رو دھو کر سو چکی تھی۔ نرس نے اسے جگانا چاہا مگر لوکا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پانی؟ فیبا کے پوچھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو وہ لاؤنج سے منسلک اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں سے ادھیڑ عمر نرس اور لوکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ریٹا تم سے بہت مانوس لگتی ہے۔ فیبا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے لوکا ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ حالانکہ تم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، مگر ایسا لگتا ہے برسوں کی شناسائی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، مگر لوکا مسکرا نہیں سکا۔ حجاج سر کا حکم ہے اس لیے مجبوراً آنا پڑتا ہے، ورنہ میں تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں۔ پلیز فیبا، کوشش کیا کرو کہ تم خود ہی اس پاگل لڑکی کو ہینڈل کر لو۔ مجھ سے روز اتنی دور ڈرائیو کر کے یہاں نہیں آیا جاتا۔ میرے اور بھی بہت سے کام ہیں اسے دوائی اور کھانا کھلانے کے علاوہ۔ اس نے بیزاری سے منہ بناتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ اوپر والا کسی کی مدد کرنے کا موقع فراہم کر رہے تو ناشکری مت کرو۔ فیبا نے اسے گھورا۔ دیکھو بات بالکل صاف ہے، تمہیں اس کی خدمت کرنے کی بھاری فیس ملتی ہے، اس لیے مجھے خدمت خلق کا گیان دے رہی ہو، ورنہ مفت میں تم اس پاگل لڑکی کو منہ تک نہ لگاؤ۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ اب ایسی بھی بات نہیں لڑکے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوکا کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اس کے مذائقہ خیز رد عمل پر غصے سے فیبا کے کان سرخ ہو گئے تھے، مگر ضبط کر گئی۔ 6 ماہ کوما میں رہنے کے بعد ریٹا مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی، لیکن جس لمحے اس نے حجاج کو دیکھا تھا اس کے زخم یکدم ہرے ہو گئے تھے۔ دماغ کی نسوں پر زور پڑتے ہی وہ دیوانہ وار چلانے لگی تھی۔ اس وقت اس کمرے میں ڈاکٹرز اور حجاج کے ساتھ لوکا بھی موجود تھا۔ اسے کچھ ماہ ہی ہوئے تھے تب حجاج کے گینگ میں شامل ہوئے۔ ان سب کے درمیان لوکا وہ واحد چہرہ تھا جس پر نظر پڑتے ہی ریٹا خاموش ہو گئی تھی۔ بکھرے بال اور لٹے ہوئے حلیے میں نکاہت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ریٹا لوکا کی جانب بڑھی۔ پہلے تو کچھ لمحے وہ اس شخص کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی اور پھر ایک دم دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا یہ رد عمل حجاج اور خود لوکا کے لیے بھی بے حد حیران کن تھا۔ پاگلوں کی طرح روتے روتے اچانک وہ اس کے بازو میں جا گری اور جب وہ ہوش میں آئی تو صدمے کی وجہ سے وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی تھی۔ اس اجنبی شخص میں نہ جانے ریٹا کو کون سی چھوی دکھائی دیتی تھی کہ بے خودی کے عالم میں جہاں وہ اپنی شناخت تک بھول چکی تھی وہاں لوکا اسے ہر پل یاد رہتا تھا۔ ریٹا کے ہسبینڈ کا نام کیا تھا اور حجاج سر اس لڑکی کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کے سوال پر لوکا رک کر اس کا نام یاد کرنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ریٹا کے ہسبینڈ کا نام کیون تھا، بوس کے کچھ پرانے تعلقات تھے اس سے۔ اور ریٹا کی یہ حالت کیسے ہوئی؟
فیبا نے افسوس بھرے انداز میں استفسار کرتے ہوئے نگاہیں کمرے کے بند دروازے پر ٹکا دی جہاں ریٹا گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی جس میں اس کا ہسبینڈ کیون جل کر مر گیا تھا۔ اپنے شوہر کی موت کا صدمہ وہ شاید برداشت نہیں کر سکی، اس لیے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ اس نے پانی کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے رسان سے جواب دیا۔ فیبا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیچاری اپنی عمر سے بڑے دکھ جھیل لیے ہیں اس نے، وہ تعصب سے بولی تو لوکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے حجاج سر کتنے دریا دل انسان ہیں، اس طرح تو لوگ اپنوں کا خیال نہیں رکھتے جس طرح سے وہ اپنی دوست کی بیوی کا رکھ رہے ہیں۔ اس نے خود ہی اخذ کر لیا کہ کیون اور حجاج کے درمیان دوستی کا تعلق تھا۔ بہت اچھے انسان ہیں وہ، اوپر والا انہیں ہمیشہ سلامت رکھیں۔ میرا اور میرے بچوں کا بھی بہت خیال کیا ہے انہوں نے۔ نرس کے ماتھے پر بکھری لکیریں غائب ہو گئی تھیں۔ ویسے اس گھر میں آگ لگی کیسے تھی؟ فیبا کے کمزور ذہن میں ایک اور سوال نے سر اٹھایا تھا۔ گھر میں آگ لگی نہیں تھی فیبا، بلکہ لگائی گئی تھی۔ گلاس میں موجود آخری گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ کوٹ جھاڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فیبا جو اس کی تقلید میں کرسی سے اٹھنے لگی تھی، گھنگ سی دوبارہ بیٹھ گئیں۔ کس نے لگائی تھی آگ؟ لوکا نے گردن ترچھی کر کے اس کی سوال کن آنکھوں میں دیکھا۔ باس نے۔ اس کے لب کپ کپائے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ حواس باختہ ہوئیں اور لوکا لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ حجاج یوسف زندانی کون ہے؟ فیبا کے سوال پر اس کے قدم ساکن ہوئے۔ یہ آگاہی کا وہ لمحہ تھا جس نے فیبا کی روح جھنجھوڑ دی تھی۔ رشیا کا سب سے خطرناک ڈان۔ وہ ایکشن ہیرو کی طرح ٹشن میں بنا پلٹے ہی سیدھے دروازے سے باہر نکل گیا اور پیچھے کھڑی فیبا سر سے پاؤں تک ہل گئی۔ ان کے بوڑھے وجود پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی۔ 3 سال پہلے اسے ریٹا کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر نیپال سے رشیا لایا گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ نیپال سے رشیا ایک مافیا بوس کی سرپرستی میں آ رہی ہے۔ پہلی ملاقات میں حجاج اسے ایک ڈیسنٹ اور شریف انسان لگا تھا۔ فیبا اس کی رعبدار اور جاذب نظر شخصیت دیکھ کر کافی متاثر ہوئی تھی۔ وہ جتنا گریسفل دکھائی دیتا تھا، اسے کہیں زیادہ نرم گفتار اور خوش اخلاق تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا، فیبا سے اس کے گھر کے ذاتی مسئلوں کے بارے میں لازمی دریافت کرتا اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارتا۔ ریٹا کے ساتھ ساتھ وہ فیبا کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ جب حجاج سے ملتی تھیں تو اپنی اولاد سے دور ہونے کا غم بھول جاتی تھیں، مگر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ جو شخص اس قدر خوش مزاج اور حساس دکھائی دیتا ہے وہ اتنا ہی بے رحم اور بے حس ہو سکتا ہے۔ رشیا آنے سے پہلے فیبا نیپال کے ایک سرکاری ہسپتال میں نرس کی نوکری کرتی تھیں اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنے بچوں اور بوڑھی ساس کی واحد کفیل تھیں، اور جب انہیں یہ جاب آفر ہوئی تو ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ اپنے بچوں اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کر یہاں نہیں آنا چاہتی تھیں، مگر حالات نے انہیں کوئی دوسرا موقع نہیں دیا۔ یہاں آنے کے بعد شروع میں وہ کافی اداس رہتی تھیں، مگر حجاج کی اپنائیت نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ان کا یہاں من لگ گیا تھا اور ان کے گھر کے حالات بھی کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ وہ یہاں بہت خوش اور مطمئن تھیں، لیکن آج انہیں اپنی بیوقوفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ دنیا میں اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی وہ چہرے پڑھنے میں جاہل ثابت ہوئی تھیں۔ وہ وہاں بحیثیت ایک نرس کام کر رہی تھیں۔ حجاج اور فیبا کے درمیان مالک اور امپلائی کا رشتہ تھا۔ حجاج ان کے بیٹے جیسا تھا، مگر بیٹا تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں حجاج کی حقیقت جان کر آج بہت دکھ ہو رہا تھا۔ حجاج یوسف زندانی کے بہت سے رنگ تھے۔ وہ ڈریسنگ روم میں دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا فارمل سرمئی سوٹ میں ملبوس اپنی ٹائی درست کر رہا تھا، مگر ان سارے رنگوں میں اس کا پسندیدہ رنگ گرے تھا۔ بالوں کو جل کی مدد سے پیچھے کی جانب جماتے ہوئے وہ وارڈروب کی جانب مڑا اور جھک کر دراز میں سے گن نکالی، کیونکہ یہ رنگ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ گن کو کوٹ کے اندر موجود ہولسٹر میں اڑستے ہوئے وہ ایک بار پھر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے تمام سراپے کو شیشے میں دیکھ اس کا سینہ مغروریت سے چوڑا ہو گیا۔ حجاج یوسف زندانی صرف سیاہ یا سفید نہیں تھا، کچھ کردار سرمئی ہوتے ہیں، انہیں اچھے یا برے کی فہرست میں ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حجاج پارٹی میں جانے کے لیے بالکل تیار دکھائی دیتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، نیچے باڈی گارڈز کی ایک نفری اس کی منتظر تھی، مگر اس کی نگاہیں آلف کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ وقت کا پتہ محبوب کی غیر موجودگی میں چلتا ہے، اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ عین اسی وقت لوکا تھکان سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دیا تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ حجاج یوسف زندانی کو بھی صرف اچھا یا برا کہنا مشکل تھا، کیونکہ آج تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے ان تمام گناہوں کے داغوں کو اس نے اپنی نیکیوں سے دھونے کی کوشش بھی بھرپور کی تھی۔ آج جلدی آ گئے تم؟ حجاج جانتا تھا وہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے۔ جی باس، میں جب تک وہاں پہنچا ریٹا سو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آگے باندھتے ہوئے مدبانہ لہجے میں بولا۔
اس کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟ حجاج نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لوکا نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کے جواب پر حجاج کا رنگ بدلا تھا۔ کہیں اندر دل میں ہلکا سا پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ اچھا نہیں تھا مگر اتنا برا بھی نہیں تھا۔ یہ تھا حجاج یوسف زندانی جو اپنے گناہوں کا بوجھ اس طرح سے ہلکا کرتا تھا۔ اس کے کام کا اصول تھا، وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرتا تھا، مگر وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑتا بھی نہیں تھا۔ اسے لوگوں کی جان لینا پسند نہیں تھا، لوگوں کی جان لینا اس کی ضرورت تھی۔ وہ ضرورت کے تحت لوگوں کی جان لیتا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنی پشت پر عالف کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور راہداری میں اس کی ہائی ہیلز کا مدھم سا شور ابھرا۔ حجاج کی نگاہیں عالف کو پلٹ کر دیکھنے کے لیے بیتاب تھیں۔ اس کی خاموش آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے لوکا وہاں سے فوراً چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عالف کو اس سے پہلے کوئی اور دیکھے۔ اس نے گہری سانس حلق میں کھینچی۔ خاموش راہداری کے ماربلڈ فرش پر وہ آہستگی سے پلٹا۔ اس کی نگاہیں عالف کو دیکھ کر ٹھہر سی گئیں۔ وہ سرخ رنگ کے گاؤن میں بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو کرل کر کے دونوں جانب سے آگے کی طرف پھیلایا ہوا تھا۔ کانوں میں ننھے سے ڈائمنڈ چمک رہے تھے۔ حجاج کی شہد رنگ آنکھیں چمکی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حجاج نے ضبط سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بے اختیار سانس لینے کی کوشش کی مگر وہ سانس نہیں لے سکا۔ سینے میں اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے حجاج یوسف زندانی نے پہلی بار اپنی حالت پر غور کیا تھا۔ اس طرح سے بے اختیار وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یا شاید کوئی اسے آج تک اتنا اچھا لگا ہی نہیں تھا۔ سانس لو حجاج یوسف زندانی، ورنہ لوگ کہیں گے کہ 6 فٹ 4 انچ ناقابل شکست ڈان اپنی فزیو تھراپسٹ کی ایک جھلک دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ مذائقہ خیز انداز میں اٹھلا کر بولی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس نے تسلیم کیا۔ چند سیکنڈز مزید سرکے مگر حجاج کچھ نہیں بولا۔ وہ ویسے بھی کم گو تھا، مگر یہاں خاموشی کی وجہ اس کا مزاج نہیں، وہ لڑکی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ وبال جان بنتی جا رہی تھی۔ حجاج اگر پہاڑ تھا تو وہ اس پہاڑ کی بنیادیں ہلانے کی سکت رکھتی تھی۔ عالف استفسار بھری نظروں سے حجاج کو دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے عالف؟ وہ فوراً چونکی۔ یہ سوال توقع کی مناسبت سے غیر متوقع تھا۔ وہ اس کی جانب سے تعریف کی توقع کر رہی تھی، مگر وہ بھی حجاج یوسف زندانی تھا۔ سیدھے سیدھے کیسے تعریف کر دیتا؟ مجھے اسٹرابری سموتھی پسند ہے، اور تمہیں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ مجھے تمہارا لڑنا پسند ہے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پہلے بتا دیتے، بلا وجہ اتنا اہتمام نہ کرتی۔ عالف کے معصوم سے شکوے پر حجاج ہونٹ دباتے ہوئے سر جھکا کر مسکرایا۔ میرا بس چلے تو میں پوری دنیا تم پر وار دوں عالف، اس نے سحر انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ عالف نے چونک کر استفسار کیا۔ وہ اس کی خاموشیاں سننے لگی تھی۔ حجاج کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ چلیں؟ اس نے الفت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ عالف کی جانب بڑھایا تھا۔ یہی اس کی تعریف تھی۔ وہ تعریف لفظوں سے نہیں کرتا تھا، اس کی سحر انگیز آنکھیں کافی تھیں، وہ سب کچھ ظاہر کرنے کے لیے جو اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ عالف نے ایک نظر حجاج کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں منتظر تھیں۔ بڑی ادا سے اشارے اچکاتے ہوئے عالف نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور اس کے بغل سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ حجاج فریفتگی سے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب پلٹا، مگر وہ جا چکی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے آنکھیں میچیں۔ یہ لڑکی اسے دن بدن پاگل کر رہی تھی، اور وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ان کی گاڑی ایک خوبصورت سی سیاہ شیشوں سے ڈھکی عمارت کے سامنے جا کر رکی تھی۔ فرش سے چھت تک جاتی کھڑکیوں اور شیشے کی بلند قامت دروازوں والی یہ عمارت دراصل حجاج کے دوست کی آرٹ گیلری تھی۔ اطراف میں نظر دوڑانے کے بعد گارڈز نے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، اور ان کے حصار میں ہی حجاج اور عالف گیلری میں داخل ہوئے تھے۔ تمہارے گارڈز ملک الموت کی طرح ہمیشہ سر پر کیوں سوار رہتے ہیں؟ وہ بگڑ کر بولی تو حجاج نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے چلتے گارڈز کو ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میں بہت تنگ آ گئی ہوں ان بلا وجہ کے پروٹوکول سے، وہ کہتے کہتے پلٹی تھی۔ ماتھے کی سلوٹیں اور ناک پر بیٹھا غصہ بروقت غائب ہوا تھا۔ وہ ناراضگی کے سارے موقع چھین لیتا تھا۔ بڑا مشکل تھا اس سے ناراض ہونا۔ تمہاری حفاظت کے لیے یہ غلام موجود ہے تو پھر گارڈز کی کیا ضرورت؟ حجاج کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اتنے میں گلابی اور سفید ٹائی ٹائی سوٹ میں ملبوس ایک شخص حجاج کی طرف آیا اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر دور سے باری باری بوسہ دیا۔ میرے شو میں آنے کا بہت شکریہ۔ حجاج سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس شخص نے اپنے گلابی اور سفید شیشوں کے پیچھے سے عالف کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے آکورڈ ہوئی۔ یہ عالف داؤد ابراہیم ہیں اور میرے لیے بہت خاص ہیں۔ حجاج ستائش بھری نظروں سے عالف کی جلت رنگ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
اس سے بہتر تعارف اس کا کیا ہو سکتا تھا؟ وہ شخص کمال تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے اندر کا حال سمجھ لیتا تھا۔ وہ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں پہلی بار حجاج یوسف زندانی محفل میں کسی لڑکی کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں جتاتے ہوئے بولا تو عالف نے چور نظر سے حجاج کی جانب دیکھا، جو خجالت سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے سرخ ہوتے گال دیکھ کر عالف نے ہونٹ دبا کر اپنی مسکراہٹ پر لگام لگائی۔ خیر، میرا نام بینیتو موسولینی ہے۔ میری محفل میں شرکت کرنے کا ایک بار پھر سے شکریہ۔ اس سے پہلے کہ انتظار کر رہے باقی لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی جائے، برائے کرم اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالیں۔ جلد ہی آپ دونوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بینیتو وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہوئے بولا اور دروازے سے داخل ہونے والے ایک دوسرے جوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ حجاج اسے دیوار پر لٹکی پینٹنگز کی طرف لے جاتا ہے، جو سفید چمکدار دیوار پر خوبصورتی کی انتہا کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں کیا سوال گردش کر رہا ہے، حجاج شرارت سے مسکراتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ عالف اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر دیوار پر لگی ایک پینٹنگ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عالف کو مبہوت سے پینٹنگ میں کھویا دیکھ وہ اس کی پشت سے جھانکتے ہوئے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک سرمئی بالوں والے گھوڑے کی تصویر تھی، حسین۔ وہ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا۔ تمہاری نظر میں دنیا کا سب سے وفادار جانور کون سا ہے؟ اس نے ہنوز پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کتا؟ نہیں، وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ پھر؟ گھوڑا، وہ مسکرائی۔ میری نظر میں گھوڑا دنیا کا سب سے وفادار جانور ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جان جانے کا خطرہ ہے، مگر اپنے مالک کی محبت میں گھوڑا جنگ کے میدان میں بھی اتر جاتا ہے۔ حجاج اس کے مشاہدے پر لاجواب ہوا تھا۔ بیوٹی وتھ برین، اس نے اتنی آہستگی سے کہا کہ عالف نے تقریباً سنا ہی نہیں۔ بینیتو ایک بہترین آرٹسٹ ہے، وہ اعتراف میں دوسری پینٹنگ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارے سرکل میں ایسے بہترین آرٹسٹ بھی موجود ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ حجاج صرف تاریک اور سنجیدہ لوگوں کی طرف ہی راغب ہوتا ہے، لیکن اسے زندگی سے بھرپور اور روشن خیال انسان کے ساتھ دیکھ کر عالف کو اچھا لگا۔ وہ میرے پسندیدہ ریسٹورانٹ میں ویٹر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اداس اور اپنے کام میں غلطان رہتا تھا۔ میں نے اسے شاذ و نادر ہی مسکراتے ہوئے دیکھا ہوگا کبھی۔ میں اسے پھیکا یونیفارم پہنے اور میزوں پر انتظار کرتے ہی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بولتے بولتے دوسری پینٹنگ کی جانب مڑا۔ عالف نے بھی اس کی تقلید کی۔ چنانچہ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ویٹر ہونے کے علاوہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مصور ہے۔ پھر میں نے اسے اپنی پینٹنگز دکھانے کے لیے کہا، اور واقعی وہ ایک باکمال مصور تھا۔ عالف نے اپنے کندھے سے جھانک کر بنیتو کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرتے گھوم رہا تھا۔ وہ واقعی میں خوش تھا۔ یو ہیلپڈ ہم، ڈڈنٹ یو؟ اس نے واپس دھیان اپنے پاس کھڑے شخص کی طرف پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بڑی بات نہیں، میں نہیں کرتا تو شاید کوئی دوسرا کر دیتا، شان بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ تم بتاؤ عالف، تمہارے کیا خواب ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ جیب میں موقید کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہارے کیا خواب ہیں حجاج؟ وہ مبہوت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے اب کوئی خواب نہیں عالف، وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا وارفتگی سے بولا، کیونکہ میرے سارے خواب تمہاری صورت میں کامل ہو گئے ہیں۔ میں کان کی کچی نہیں ہوں، تم باتوں سے میرا دل نہیں جیت سکتے مسٹر حجاج یوسف زندانی۔ اپنے امڑتے جذباتوں پر بند باندھتے ہوئے عالف نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ اس کے اس رد عمل پر حجاج نے ایک بار پھر سر جھکاتے ہوئے اپنی ہار کو تسلیم کیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو واقعی اب تک اس پر مر مٹی ہوتی، لیکن آسانی سے مر مٹ جانے والی عورت سے حجاج ایسی باتیں کرتا ہی کیوں؟ وہ قائل ہوا تھا کہ اسے اگر کوئی ہرا سکتا تھا تو وہ عالف داؤد ابراہیم تھی۔ لیکن تمہارے اس عمل سے میں واقعی متاثر ہوئی ہوں۔ عالف ایک بار پھر موضوع پر لوٹی، جسے حجاج بڑی مہارت سے بدل چکا تھا۔ پلیز۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ حجاج کو یہ بتانا پسند نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ اس کا دل جس پر اس نے سختی اور سیاہی کا خول چڑھا رکھا ہے در حقیقت سونے کا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ بنیتو نے اچانک مائکروفون میں اعلان کیا کہ شو شروع ہونے والا ہے۔ اعلان ہونے کی دیر تھی کہ باہر انتظار میں موجود لوگ سامنے دروازوں سے آرٹ گیلری میں آنے لگے۔ میں چاہتا ہوں تم ان میں سے ایک پینٹنگ پسند کرو، اس نے مسکرا کر کہا۔ یہ والی؟ اس نے انگلی سے سنہرے رنگ کے گھوڑے والی پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حجاج اپنے اندازے کی درستگی پر مسکرایا۔ وفادار اور خوبصورت، بالکل تمہاری طرح۔ اس نے عالف کے پیچھے دیوار پر لگی پینٹنگ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دوبارہ اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائی۔ تم رکو، میں اس پینٹنگ کی ادائیگی کے انتظامات دیکھ کر آتا ہوں، وہ کہہ کر اسے پینٹنگ کے ساتھ تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ پینٹنگ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک قدم مزید قریب آئی۔
یہ واقعی خوبصورت ہے نا؟ کسی نے پیچھے سے اس کے کان کے نزدیک گہری آواز میں استفسار کیا تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ تقریباً کوئی 30 سے 35 سال کا سفید فارمل سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا۔ بال نفاست سے تراشے ہوئے تھے۔ عالف کا دھیان اس کی آنکھوں پر گیا۔ اس کی ایک آنکھ پتھر کی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے کھسکی تھی۔ خوبصورت اور حساس عورتیں ہمیشہ میری توجہ حاصل کرتی ہیں۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ شخص کمینگی سے مسکرایا۔ عالف اس کے بغل سے نکلنے لگی، تب اس شخص نے اس کی کلائی پکڑی۔ مجھے تم پسند آئی، کمینگی سے کہتے ہوئے اس نے عالف کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی گرفت میں مزاحمت کرتے ہوئے عالف نے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ اس افتاد پر ارد گرد کے لوگوں نے پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ عالف کے دھکا دینے پر اس شخص کا توازن بگڑا، مگر اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے عالف کی جانب دیکھا۔ خوبصورت اور حساس ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہو۔ وہ ایک بار پھر مکروہ ہنسی ہنسا۔ خبردار، اگر دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا ورنہ… اس نے انگشت شہادت اس کی جانب تانتے ہوئے دھمکی دی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ یہ… وہ مزید کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی حجاج نے ایک زبردست مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ اس کے ہونٹوں پر خون کے قطرے نمودار ہوئے۔ درد سے بلبلاتے ہوئے وہ پیچھے ہوا۔ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں لوکا اور باقی گارڈز اندر آئے تھے۔ پرسکون سے ماحول میں اچانک ہی افراتفری مچ گئی تھی۔ عالف نے گن لوڈ ہونے کی آواز سنی اور پلٹ کر حجاج کی جانب دیکھا۔ حجاج نے اسے گریبان سے دبوچا ہوا تھا اور گن اس کے سینے پر رکھتے ہوئے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ عالف نے ملتجیانہ انداز میں اسے روکا۔ ٹریگر سے انگلی ہٹاتے ہوا آہستگی سے پلٹا تو دیکھا عالف کی آنکھوں میں خوف اور نمی تھی۔ اس نے فوراً اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ جو حکم۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر آہستگی سے مسکراتے ہوئے اس نے عالف کے عقب میں کھڑے لوکا کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ اس نے حجاج کا اشارہ سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا اور کوٹ کے اندر سے گن نکالی۔ ایسا کرتے ہوئے اسے عالف نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس وقت حجاج تھا۔ بنا کچھ کہے حجاج نے عالف کا ہاتھ تھاما اور فوراً آرٹ گیلری سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ عمارت سے باہر آئے تھے۔ حجاج کا وجود جہنم کی طرح دہکا ہوا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں بکھیر دیا اور گاڑی کے ٹائر پر زور سے لات ماری۔ عمارت کے بالکل برابر میں پتلی سی اندھیر گلی تھی۔ اس نے عالف کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور گھسیٹتے اسے گلی میں لے گیا، اور عالف مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اس کے زور کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ عالف کو دیوار کی جانب دھکیلتے ہوئے حجاج نے دونوں ہاتھ دیوار پر جما دیے۔ عالف دم ساتھے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے درمیان میں محض 4 انچ کا فاصلہ تھا۔ حجاج تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ گلی میں گھوپ اندھیرا تھا، لیکن سڑک پر جلتی اسٹریٹ لائٹس کی ہلکی روشنی میں ان دونوں کے چہرے کافی حد تک واضح تھے۔ تمہیں اس طرح سے چھونے کا حق تو میں نے خود کو بھی نہیں دیا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے اور بے بسی سے سر جھکا گیا۔ عالف اس کے ہاتھوں کے پنجرے میں قید تھی۔ مزید دیوار سے چپک کر پیچھے ہوئی، حالانکہ جگہ نہیں تھی۔ حجاج کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے چونک کر فوراً سر اٹھایا۔ عالف کے چہرے پر نمایاں غیر آرامدہ سے تاثرات نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوا۔ شٹ! وہ شرمندگی سے بڑبڑایا۔ عالف کی سانس میں سانس آئی۔ حجاج کی آنکھوں میں معذرت تھی۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ وعدہ کرو تم اسے جان سے نہیں مارو گے۔ اس نے لمحے کی آکورڈنیس کو کم کرنے کی کوشش میں بات کا رخ موڑ دیا۔ تم واقعی چاہتی ہو کہ میں اس 2 ٹکے کے گنڈے کی جان بخش دوں جس نے تمہیں… حجاج نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اچھا، کیا فرق ہے تمہیں اور اس میں؟ عالف نے بازو سینے پر لپیٹے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا۔ میں وومن ٹریفکنگ جیسے گھٹیا کام نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن مار پیٹ، ڈرگ سپلائی اور اسلحہ وغیرہ کی اسمگلنگ کرتے ہو، اور قتل بھی۔ حجاج ڈٹائی سے لفظ کے اضافہ کرتا اسے مزید سلگا گیا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وعدہ کرو تم اس کی جان نہیں لوگے۔ وہ بضد تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کی جان نہیں لوں گا، مگر اس کی ہڈی پسلی بھی سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ عالف اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کیا تم یہ سب چھوڑ نہیں سکتے؟ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ میں نے یہ سب چھوڑ بھی دیا تو بھی جرم کی دنیا مجھے نہیں چھوڑے گی۔ جو شخص ایک بار ان اندھیروں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر زندگی بھر روشنی سے بچ بچ کر چلتا ہے۔ میں تمہارے لیے بدل سکتا ہوں، لیکن زمانے کے لیے نہیں بدل سکتا۔ اس کے بے لچک لہجے میں جھوٹی امید کی ذرا بھی گنجائش نہیں تھی۔ تم کوشش تو کر سکتے ہو حجاج۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے مینیجر چارلی کی جان بخش دی، حالانکہ اس کی غلطی معافی کے لائق نہیں تھی، اور اب یہ لیو، تم میرا دھندا بند کرواؤ گے عالف۔ وہ دونوں اب چلتے چلتے گلی کے سرے پہ آ گئے تھے۔ سامنے سڑک پر ہلکی پھلکی ٹریفک رواں دواں تھی۔
تھوڑی دور آرٹ گیلری کے دروازے کے باہر کھڑے گارڈز ان کے منتظر تھے۔ واقعی تم نے اپنے مینیجر کو جانے دیا؟ اس نے پرجوشی سے استفسار کیا۔ نہیں، بس جان بخشی، لیکن جانے نہیں دیا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ عالف کی پرجوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ تم بہت عجیب ہو۔ میں بہت ہینڈسم بھی ہوں، اتنا کافی نہیں؟ وہ عالف کے چڑے تاثرات سے محسوس ہو کر بولا۔ وہ دونوں اب سڑک کنارے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اف، تم نے میرے سر میں درد کر دیا ہے، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی۔ یہ جو تم مجھے اتنے نخرے دکھاتی ہو، کسی دن اگر… کہتے کہتے وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ہاں کہہ دو، کسی دن تم مجھے بھی مار دو گے، وہ تامل سے آنکھیں چھوٹی کر کے بولی۔ میں اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں سے کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ حق میں نے صرف تمہیں دیا ہے۔ ماسکو کے آسمان پر اچانک ہی کسی نے تاروں سے بھری تھال الٹ دی تھی، جن تاروں کا عکس حجاج کی شہد رنگ آنکھوں میں بکھر گیا تھا، جس کی جھلملاہٹ میں عالف کے چہرے کا رنگ بدل کر سرخ ہو گیا تھا۔ حجاج اسے اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنی قیمتی متاع کو دیکھتا ہے کہ اچانک ایک بلٹ ان دونوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے گلی کے لگی کھمبے سے ٹکرائی تھی۔ اندھیرے میں چنگاری سی چمکی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس نے فوراً عالف کو اپنی اوٹ میں کیا۔ کیا ہوا؟ عالف کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ گولی تو چلی تھی مگر آواز نہیں آئی تھی۔ حجاج نے ارد گرد طائرانہ نظروں سے دیکھا، ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ اپنے حصار میں اس نے عالف کو گاڑی میں بٹھایا اور پلٹ کر دوبارہ اس گلی میں آیا۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا اور طائرانہ نگاہوں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ چند سیکنڈز ٹٹولنے کے بعد اسے وہاں کھمبے کے بعد زمین پر بلٹ شیل پڑا ہوا دکھا تھا۔ غصے سے اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسا کس نے کیا ہوگا۔ پورے رشیا میں ایک واحد شخص تھا جو اس کی جان کا دشمن تھا۔ اس اندھیر گلی سے نکل کر دوبارہ اس آرٹ گیلری کے اندر آؤ تو چاروں جانب سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے، اور ٹھیک اس گیلری کے نیچے بیسمنٹ میں ایک کنٹرول روم تھا جہاں اس وقت 3 لوگ موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص ریوالونگ چیئر پر ٹانگ ٹکائے بیٹھا تھا، جو یقیناً باقی 2 لوگوں کا سرپرست تھا جو اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ تینوں کی نظریں مانیٹر پر پچھلے 25 منٹ سے مسلسل جمی تھیں، جس پر وہ لوگ ان دونوں کو دیکھ سکتے تھے۔ حجاج کو عالف کے نزدیک کھڑا دیکھ کر ریوالونگ چیئر پر بیٹھے شخص کے ماتھے پر بل پڑے، مگر وہ ہنوز اسکرین کو گھورتا رہا تھا۔ واٹ دی ہیل! کچھ لمحے مزید سرکے تھے جب وہ شخص چیئر پیچھے دھکیلتا تیش میں کھڑا ہو گیا۔ کون ہے یہ شخص؟ انگشت شہادت سے اسکرین پر ابھرتے سفید سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص کے چہرے پر دستک دیتے ہوئے اس نے غصے سے اپنے عقب میں کھڑے دوسرے شخص سے پوچھا۔ اس شخص کا نام لیو ہے باس، وومن ٹریفکنگ اور ان کے آرگنز ٹریڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک کلب بھی ہے شہر میں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا، ماتھے پر شکنوں کا جال مزید گہرا ہوا۔ بھاری تنفس کے ساتھ اس نے زور سے مانیٹر اسکرین پر مکہ مارا تھا، جو اس کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تاریک ہو چکا تھا۔ اس کی ہمت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ اس کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ لیو، وہ پلٹا۔ یہ لیو مجھے چاہیے، وہ بھی زندہ۔ باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے حکم صادر کیا۔ مگر باس، حجاج کے بندوں نے پہلے ہی… پیچھے دوسرے مانیٹر پر نظر ڈالتے ہوئے وہ بول ہی رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا۔ مجھے لیو چاہیے، زندہ۔ ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر چباتے ہوئے ادا کیا۔ اس کے لہجے میں قیامت خیز سنجیدگی تھی۔ راجر! وہ دونوں سر اس بات میں ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے، اور پیچھے نیم اندھیرے میں وہ شخص ایک بار پھر مانیٹر اسکرین کی جانب پلٹا تھا۔ جس لمحے وہ دونوں گیلری سے باہر نکلے، حجاج کی گرفت میں عالف کا ہاتھ دیکھ کر اسے لگا کہ کسی نے اس کے دل کو زور سے مٹھی میں لے کر نچوڑ دیا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے تمہیں چھوا ہے عالف، خمیازہ بھگتے گا۔ میں ان سب کو تباہ کر دوں گا۔ اس کے انگ انگ میں جنون برپا تھا، ایسی تباہ خیزیاں کہ وہ پوری دنیا میں آگ لگا دیتا۔ مینشن کا یہ اوپن لاؤنج انڈور سوئمنگ پول ایریا سے منسلک تھا۔ پول کے تینوں جانب بار لگی تھی جو رنگ برنگے پھولوں اور پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ لاؤنج اور پول ایریا کے درمیان شیشے کا اونچا سلائڈ ڈور تھا جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل باہر درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے۔ حجاج آرام سے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عالف اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر رکھی دوسری کرسی پر بیٹھی حجاج کے ہاتھ کی فزیو تھراپی کر رہی تھی۔ آج اس نے ہلکے بھورے رنگ کا ریپ میکسی اسکرٹ پہنا ہوا تھا اور بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے ہیئر کلپ میں مقید کیا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر گالوں پر بس ٹنٹ لگایا ہوا تھا جو سورج کی نرم گرم روشنی میں سرخ چہرے کے مانند لگ رہے تھے۔ دھوپ کی روشنی میں اس کی سنہری آنکھیں مزید گہری ہو جاتی تھیں۔ حجاج بنا پلکیں جھپکائے پورے انہماک سے عالف کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ سکون کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ قسم سب سے اعلیٰ تھی جو اسے عالف کی موجودگی میں محسوس ہو رہا تھا۔
تم اور میں دو بالکل مختلف انسان ہیں۔ وہ حجاج کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ محبت میں ایک جیسا ہونے کی کوئی شرط نہیں، محبت تو پانی کی طرح ہوتی ہے، اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ الف کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ ہاں، اس لیے تم نے ہاتھ کے درد کا بہانہ بنا کر مجھے زبردستی یہاں روکا ہوا ہے۔ وہ برہم ہوئی۔ درد واقعی ہے، وہ زمین کو گھورتے ہوئے بولا، لیکن ہاتھ میں نہیں۔ وہ لب کاٹتا ذہن میں نئے الفاظ کھوجنے لگا۔ الف اس کی باتوں کا ارتکاز سمجھ چکی تھی۔ انگلی کے پور کو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے وہ ہری گھاس کو گھونڈنے لگی۔ میں اپنی ڈیڈ سے بہت پیار کرتی تھی حجاج۔ وہ رکی۔ حجاج اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ڈیڈ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا کام کرتے تھے۔ میں، موم اور ڈیڈ اپنی مڈل کلاس زندگی میں بہت خوش تھے، مگر ڈیڈ کے لیے وہ زندگی کافی نہیں تھی۔ وہ مزید پیسہ کمانا چاہتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے غلط لوگوں سے پنگا لے لیا، اور ان کی ایک غلطی نے مجھ سے میرے ماں اور باپ دونوں چھین لیے۔ حجاج کئی لمحوں تک کچھ بول نہیں سکا۔ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسکالرشپ ملی تھی۔ ان دنوں میں بہت خوش تھی کیونکہ وہ میری ڈگری کا آخری سال تھا۔ انہی دنوں مجھے موم اور ڈیڈ کی ڈیتھ کی خبر ملی۔ تمہارا تعلق جس جہاں سے ہے اس جگہ نے میرا پہلے ہی بہت بڑا نقصان کیا ہوا ہے حجاج۔ تم سے دل لگا کر میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ اس کی سنہری آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں، جسے چھپاتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کا رخ سوئمنگ پول کی جانب موڑ لیا۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت اہم انسانوں کو کھو دیا، اور میں ایک بار پھر اسی تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اس نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر بادلوں کے بیچ نظر آتے ایک پیکر کو دیکھا، اور پھر اچانک ٹھٹک کر پیچھے کو سمٹی۔ حجاج گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ منجمد ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیا ہے، میں نے کبھی یہ جذبہ خود میں محسوس نہیں کیا، لیکن میرے لیے تم میرا سکون، میرا جنون، میری عادت، میری چاہت، میری کل کائنات ہو الف۔ حجاج یوسف زندانی تمہارے بغیر ادھورا ہے، اسے صرف تم ہی مکمل کر سکتی ہو۔ وہ الف کے قدموں میں گھٹنوں کے بل نظر جھکائے بیٹھا تھا، اور وہ کئی لمحوں تک اپنی ششدر نگاہیں اس پر سے ہٹا نہ سکی۔ لیکن تم، اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مانا کہ میں ایک برا انسان ہوں، مگر میری نیت میں تمہیں لے کر کوئی فتنہ نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ ہاں، میرے سیاہ کاموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی جانیں لی ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں حجاج یوسف زندانی، رشیا کا سب سے خطرناک ڈان، جس نے آج تک بہت سے جرم کیے ہیں، لیکن وہ یاسید سے بھیکے لہجے میں بول رہا تھا، اور الف نے خجالت سے نظریں پھیر لی تھیں۔ لیکن میرے دل میں تمہارے لیے جو بھی ہے، اس میں ایک نقطے برابر سیاہی بھی شامل نہیں۔ تم کبھی میرے جذبوں میں کھوٹ نہیں دیکھو گی الف۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ الف نے اس کے جھکے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ مضبوط، لمبا چوڑا نوجوان اس کے قدموں میں بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ محبت اچھے اچھوں کو گھٹنوں پر لے آتی ہے، یہ منظر اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ الف کو لگا اس کا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ اٹھی اور پول کی جانب رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، مگر حجاج وہیں زمین پر بیٹھا رہا، نہ کچھ کہا، نہ نظر اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ کچھ لمحے مزید خاموشی سے گزر گئے۔ ہمارے خاندان کے مردوں کا بخت محبت کے معاملے میں بہت خراب ہے۔ ہم زندانیوں نے ہمیشہ اپنی من پسند عورتوں کو کھویا ہے۔ وہ ہنوز سر جھکائے بے بسی سے بولا، اور الف نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے آزاد کر دو۔ گہری سانس لے کر جب وہ پلٹی تو اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ آنکھ کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر الف کے سرخ صبی چہرے کو دیکھا۔ سورج کی کرنیں آنکھوں سے براہ راست ٹکرائیں تو اس کی خوبصورت شہد رنگ آنکھیں چندیا گئیں۔ تم مجھ سے آزادی نہیں، میری جان مانگ رہی ہو۔ اس لمحے وہ حجاج کو خود سے بیگانی محسوس ہو رہی تھی۔ تو دے دو۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکی، جہاں جہنم کی آگ دہک چکی تھی۔ یہ ذلت اور رسوائی کا مقام تھا، جہاں اس کے دل نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اٹھا اور طوفان کی طرح لاؤنج کا دروازہ بور کر کے باہر نکل گیا۔ پول کی دوسری طرف باڑ کی سوراخ میں سے جھانکتی کسی کی آنکھوں نے حجاج کا تعاقب دور تک کیا تھا۔ شام کے سائے ماسکو شہر کی خوبصورتی کو پر اسرار پیکر میں ڈال رہے تھے۔ رات کی چادر اوڑھے یہ شہر اپنے آپ میں انکہی داستانیں خود میں چھپائے حجاج کی تنہائی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پورا دن بے مقصد دیوانوں کی طرح سڑک پر گاڑی بھگانے کے بعد وہ اپنے اندر اٹھے طوفان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سمندر کنارے آ گیا تھا۔ خاموش سیاہ آسمان پر دودیا چاند ٹھنڈی ہواؤں کے ساز پر رقص کر رہا تھا۔ سمندر کی لہروں کے شور میں اس کے اندر کا شور دم توڑنے لگا۔ کچھ دیر سیٹ سے پشت ٹکائے وہ خالی ذہن کے ساتھ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ گھٹن محسوس ہونے پر اس نے شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے تھے، مگر سانس لینے میں پھر بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے گراتے اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا سگار کیس اٹھایا اور ایک سگار جلا کر آنکھیں موند لیں، اور سر دوبارہ پیچھے سیٹ پر گرا لیا۔
لوگ تو محبت میں واقعی جان دے دیتے ہیں، اور حجاج یوسف زندانی اسے آزادی نہیں دے سکا تھا۔ تمہاری خواہش ہے مجھ سے دور جانے کی تو تمہاری خواہش سر آنکھوں پر، میں تو اپنی دنیا تمہارے صدقے میں وار کر دے سکتا ہوں، پھر یہ آزادی کیا چیز ہے؟ ایک ہی پل میں جیسے اس کا دل کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ شاید اللہ نے ابھی اس کی محبت میں اتنی تاثیر نہیں ڈالی تھی جو آلف کے دل کو اس کے لیے موم کر دیتی، ابھی اس کے جذبوں کو خالص ہونا باقی تھا۔ یہ کیسی آزمائش اور کشمکش تھی جس میں وہ پھنس گیا تھا۔ اگر وہ ہجرت کو محبت پر فوقیت دینا چاہتی تھی تو اسے عارف کا ہر فیصلہ جی جان سے قبول تھا۔ اگر جان کسی اور کی دسترس میں دے دی جائے تو مرنے کا ڈر کیسا؟ جلتے سگار کے ساتھ حجاج کے ارمانوں کا پروانہ بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا، جس کی راکھ اس کے اندر باہر کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ سائڈ میں رکھا موبائل بجنے لگا، لوکا اسے مسلسل کال کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وہ سکون کی طلب میں یہاں آیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ تمام عالم میں سکون نام کی چیز ناپید ہو گئی ہے۔ دھیرے دھیرے سگار کے دھوئیں کی طرح اس کا ذہن بھی لاشعوری کی وادیوں میں پلٹنے لگا کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کے تمام شیشے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں وہ لاشعوری سے حقیقت میں داخل ہوا تھا۔ کسی نے چاروں جانب سے حجاج کی گاڑی پر راڈ سے وار کیا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھی اپنی گن کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر کسی نے زور سے راڈ اس کے چہرے پر ماری تھی۔ اس کا ذہن ایک دم تاریکی میں ڈوب گیا، مگر مقابل نے ہاتھ نہیں روکے۔ وہ اسے گریبان سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر لے آیا۔ اس نے دھند میں لپٹی آنکھوں کو زبردستی وا کر کے ان کے چہرے دیکھنے چاہے، لیکن ان کے چہرے پر سیاہ کپڑا گرا ہوا تھا۔ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اس نے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ان میں سے ایک کو اپنی آنکھ اور دوسرے کو اپنی ناک سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن مقابل تعداد میں زیادہ تھے۔ حجاج ایک وقت میں اتنے سارے لوگوں کو نہیں نپٹا سکتا تھا، مگر پھر بھی زخمی وجود اور گھائل دل کے ساتھ اس نے سب کو کم از کم ایک ایک زخم تو دیے تھے جو انہیں تاعمر یاد رہنے والے تھے۔ اتنے سارے لوگوں میں حجاج نہتا تھا۔ مزاحمت کرتے کرتے اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ مقابل نے اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ تم مجھ سے آزادی نہیں، میری جان مانگ رہی ہو، ایک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تو دے دو۔ کسی نے اس کے سینے میں خنجر چلایا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں کے سامنے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ شاید عالف تھی جو مسکراتی نگاہوں سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں تو اپنی دنیا تمہارے صدقے میں وار کر دے سکتا ہوں۔ بند کھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ ہاتھ ہوا میں بڑھاتے ہوئے زخمی سا مسکرایا تھا۔ پھر اس نے اپنے روئی ہوتے وجود کو زمین بوس ہوتے دیکھا۔ چاروں جانب دھند چھا گئی تھی۔ فائرن کا شور اور بہت سے لوگوں کے قدموں کی آہٹ نے اس کی زخمی سماعتوں پر دستک دی تھی، مگر وہ دنیا کے شور و غل سے بے نیاز لاشعوری کی گہرائی میں اتر چکا تھا، جہاں سناٹا تھا، مکمل سناٹا۔ شیشے کا دروازہ دھکیل کر وہ سست قدموں کے ساتھ آئس کریم پارلر میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے وال کلاک رات کے 9 بجا رہی تھی۔ پارلر میں گنتی کے چند لوگ بیٹھے تھے جو اب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کایا کیش کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی آج کے دن کا حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ ہی بچا تھا۔ عالف بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنی مخصوص ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ہتھیلیوں میں منہ چھپاتے وہ ہاتھ بالوں سے گزار کر پیچھے لے گئی اور کونی ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ کایا نے نوٹ گنتے ہوئے سرسری سی ایک نظر سامنے بیٹھی عالف پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کسٹمرز ایک ایک کر کے جا رہے تھے۔ باقی سٹاف بھی تقریباً اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ یہ لو تمہارا اسٹرابری اسموتھی۔ ہمیشہ کی طرح گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ عالف مسکرا بھی نہ سکی، بس خالی نظروں سے گلاس کو گھورتی رہی۔ اسے بے ساختہ کچھ یاد آیا۔ مجھے گھورنے سے اسموتھی کا ذائقہ پتہ نہیں چلے گا، اس کے لیے تمہیں اسے پینا پڑے گا۔ اس نے بڑے مشکل سے سانس کھینچی۔ کایا کو اس سانس میں برسوں کی تھکان محسوس ہوئی۔ اس نے ہمدردی سے عالف کی شانوں پر ہاتھ رکھا۔ اسی لیے روکتی تھی میں تمہیں، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جواباً عالف نے چہرہ جھکا لیا۔ یو ڈیزرو بیٹر۔ عالف نے سر اٹھا کر اسے ججمنٹل نگاہوں سے گھورا تھا۔ سیریسلی کایا؟ اس نے بنوئے اچکائیں۔ میرا اسے بریک اپ نہیں ہوا جو تم مجھے یو ڈیزرو بیٹر کے نعرے رٹوا رہی ہو۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اسموتھی سے انصاف کرنے لگی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جنت میں میرا وقت تنہا کیسے گزرے گا؟ کایا نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تم تو جہنم میں ہوگی۔ میرا تو پتہ نہیں، مگر تمہارا ٹھکانہ پکا جہنم ہی ہے، بے فکر رہو۔ عالف کچھ سوچ کر یاسید سے مسکرائی، پھر بولی، کسی دن تمہارے اسٹرابری اسموتھی میں زہر ملا کر دے دوں گی میں۔ عالف کا موڈ ٹھیک کرتے کرتے اس کا خود کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ لو تم بھی پیو۔ اس نے اسموتھی کا گلاس کایا کی جانب کھسکایا۔ تم اداس ہو تو میں کچھ کیسے پی سکتی ہوں؟ اپنے لیے میں نے پیزا آرڈر کیا ہے۔ عالف اس کی شکل دیکھ کر ہنس دی۔ کایا کی کوشش کام آئی تھی۔
اس کا موڈ اب کافی بہتر لگ رہا تھا۔ چند منٹ بعد ان کی ٹیبل پر گرما گرم لارج پیزا وتھ ایکسٹرا چیز حاضر تھا۔ دوست اداس ہو تو پارٹی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، کایا نے پیزا کا سلائس کھینچتے ہوئے ندیدے پن سے کہا۔ تم میں شرم نام کی شے ناپید ہے کایا۔ وہ افسوس سے اسے ندیدوں کی طرح پیزا پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو بجلی کی اسپیڈ سے ایک ایک کر کے تمام سلائسز غائب کر رہی تھی۔ کافی عرصے بعد وہ دونوں اس طرح ساتھ بیٹھے تھے۔ چند منٹ گزرے ہی تھے کہ اتنے میں لوکا پریشانی کے عالم میں آئس کریم پارلر میں داخل ہوا۔ عالف نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ حواس باختگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹس این ایمرجنسی، اور عالف کے اعصاب بن گئے۔ حجاج ٹھیک ہے؟ عالف کے استفسار پر لوکا کی آنکھیں تاریک ہو گئیں، اور عالف کا دل بھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ کایا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ عالف پڑھ چکی تھی۔ I'd rather be miserable with him than happy with someone else کایا، اور اس نے بے یقینی سے عالف کو دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بعض اوقات انسان اپنی تباہی خود چنتا ہے، اس کے لیے تقدیر ذمہ دار نہیں ہوتی۔ ہسپتال کے فرش پر اسٹریچر اور بھاگتے قدموں کے شور نے خاموش کوریڈور میں افراتفری برپا کر دی تھی۔ حجاج خون میں شرابور ادھمری حالت میں اسٹریچر پر لیٹا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ڈاکٹر اور نرسز کا ایک ہجوم آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تھا۔ نرس، پیشنٹ کو آکسیجن ماسک پہناؤ، جلدی اینستھیسیا لے کر آؤ۔ ڈاکٹر ٹھک ٹھک آرڈرز دے رہے تھے۔ حجاج نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس نے لرزتی پلکوں کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر چہرے پر تیز روشنی پڑنے کی وجہ سے آنکھیں کھول نہیں پایا۔ ڈاکٹر، اس نے بمشکل بھاری پپوٹوں کو ہلکا سا اٹھایا۔ میں مروں گا تو نہیں نا؟ اینستھیسیا دیتے ہوئے ڈاکٹر کا ہاتھ ساکن ہوا۔ مجھے جینا ہے پلیز۔ اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ اس کے لیے، وہ بڑبڑایا۔ نرس اور ڈاکٹر نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج سے پہلے بھی بہت بار ان لوگوں نے حجاج کو اس حالت میں دیکھا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اس نے جینے کی تمنا کی تھی، وہ بھی کسی اور کے لیے۔ اینستھیسیا کا اثر دھیرے دھیرے اس کے ذہن اور جسم کو پرسکون وادیوں میں دھکیل رہا تھا۔ یکدم اس کے جسم سے کسی نے سارا درد نچوڑ لیا۔ وہ ایک بار پھر گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ اپنے پسندیدہ شخص سے چاہے جانے کی خواہش وہ آخری ضد ہے جسے چھوڑ دینے سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ شعلہ تھا جل بجھا ہوں، صدائیں مجھے نہ دو۔ حجاج، حجاج۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتی سماعتوں سے بار بار ایک شناسا سی آواز ٹکرا رہی تھی۔ حجاج تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستگی سے آنکھوں کو وا کر کے دھند میں لپٹے اس چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ حجاج، ایک ایک کر کے اس کی تمام حصیں بیدار ہونے لگیں۔ ذائقے کی حس، اسے اپنی زبان پر کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ سونگھنے کی حس، اسے اپنے اطراف میں مدہوش کر دینے والی خوشبو چکراتی محسوس ہوئی۔ سننے کی حس، وہ آواز جس پر حجاج کا دل ہر بار زور سے دھڑکتا تھا، اس کی سماعتوں کے دروازے کو کھٹکا رہی تھی۔ چھونے کی حس، وہ لمس جو اسے اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا، وہ جو اس کے علاوہ سے وجود کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ بصارت کی حس، دھند میں لپٹا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ یکدم اس کے وجود میں کسی نے زندگی پھونک دی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر عالف اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامتی ہوئی مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حجاج کو اپنے سینے میں کچھ الٹ پلٹ ہوتا محسوس ہوا۔ کبھی کبھی پوری دنیا کا پیار بھی کم پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایک شخص کی توجہ ہی کافی ہوتی ہے۔ حجاج نے آہستگی سے کہا، تمہارے لیے وہ ایک شخص کون ہے؟ جواباً حجاج نے اسے خوشمگین نگاہوں سے دیکھا تو اس نے پیترا بدلا۔ ہاں، لیکن تم نے مجھے زبردستی یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ نظریں چرا کر اپنی ہنسی پر ضبط کرنے لگی۔ میں کبھی بھی عورتوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ ایکسکیوز می، عورت نہیں ہوں میں۔ تاؤ سے انگلی دکھائی۔ مجھے لگتا ہے میرے مرتے وقت بھی تم مجھ سے اسی طرح لڑو گی کہ ایسے کیوں مرے، اس سے بہتر طریقے سے بھی مرا جا سکتا تھا۔ اس نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے عالف کو چھیڑا۔ وہ آنسوں سے دھلی آنکھوں کو سکوڑ کر اسے برہمی سے منہ ناک پھلائے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نروٹھے پن پر حجاج کا دل کیا کہ اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ وہ خلاف توقع کچھ کہنے کے بجائے رخ پھیر گئی۔ چہرے پر برہمی ہنوز طواف کر رہی تھی۔ میں ان سنہری آنکھوں کے سحر میں سر سے پاؤں تک ڈوب چکا ہوں۔ برہم سی آنکھیں حیا سے چمکی، پھر نیچے جھک گئیں۔ میرا دل اب بے اختیار ہو چکا ہے۔ یہ میرے بس میں نہیں عالف، یہ تمہارا ہو گیا ہے۔ یہ تمہارا ہی تھا ہمیشہ سے، تمہارا ہی رہے گا ہمیشہ۔ اس نے پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے عالف کی جانب دیکھا، اور ایک آنسو کا قطرہ عالف کی آنکھ سے نکل کر زمین بوس ہوا۔ کیا تم اس برے انسان کی زندگی میں شامل ہونا چاہو گی عالف؟ اس نے بے جان سی ہتھیلی عالف کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے مخمول لہجے میں سوال کیا۔ اس نے حجاج کے لفظوں میں قید شدت کو محسوس کیا تھا۔ وہاں جذبوں کی پھڑپڑاتی لہر تھی جو اسے خود بھی شامل کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ پلیز بی مائی پرماننٹ فزیو تھراپسٹ۔
نہ کوئی ٹپکل پیار محبت کی باتیں، نہ قسمیں، نہ وعدے، اور نہ کوئی مہنگی ڈائمنڈ کی رنگ۔ یہ پرپوزل دنیا بھر کی باقی تمام روایتی پرپوزل سے ہٹ کر تھا۔ آلف پرنم آنکھوں سے ہنس دی۔ حجاج کا گمبھیر لہجہ اور جذبات سے بھری نظروں نے اس کو مکمل طور پر سن کر دیا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنا کپکپاتا نازک ہاتھ مقابل کے بھاری ہاتھ پر رکھتے ہوئے نگاہیں جھکا دی، جیسے اس کے سچے جذبوں کے آگے وہ اپنا دل، اپنا وجود سب ہار گئی ہو۔ اس حسین ستمگڑ نے اس کے دل کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا، اور اس نے بھی بنا کسی مدافعت کے خاموشی سے اسے اپنے بے اختیار ہوتے دل کو سونپ دیا۔ اور کیا کرتی وہ؟ سامنے موجود شخص اعتراض کا کوئی موقع دیتا ہی کہاں تھا۔ آلف کا باغی دل اور اس میں دھڑکتی بغاوت کرتی دھڑکنیں بھی اب اس کی کئی ہر بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لانے کو بے قرار تھیں۔ جس لمحے ان دونوں نے اپنے محبت کے آشیانے کی پہلی اینٹ رکھی، کوئی کہیں دور ان کی کہانی کا انجام لکھ رہا تھا، وہ انجام جو بھیانک ہونے والا تھا۔ یہ محبت راحت نہیں، روگ بننے والی تھی، ایسا روگ جس کا علاج صرف موت تھی۔ ہسٹل ڈین ماسکو کے مشہور کلبز میں سے ایک تھا، اور لیو اس کلب کا مالک تھا۔ یہ جگہ ہمیشہ شہر کے مشہور بزنس مینز اور امیر کبیر لوگوں کا مرکز بنی رہتی تھی۔ اس کلب کی آڑ میں ہی وہ وومن ٹریفکنگ اور انسانی آرگنز کو ٹریڈ کیا کرتا تھا۔ کلب میں آنے والی ہر نئی لڑکی پر اس کی نظر رہتی تھی۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو آگے بیچ دی جاتی، اور بدصورت ہوتی تو اس کے آرگنز بیچ دیے جاتے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کسٹمرز کو ڈرگز بھی فراہم کرتا تھا۔ اس وقت یہاں خطرناک حد تک سناٹا تھا، کیونکہ اس کلب کو پچھلے ہفتے سیل کر دیا گیا تھا، اور ایسا کس نے کیا تھا یہ بھی وہ جانتا تھا۔ پورا شہر حجاج کی جاگیر تھا، اور اتنے طاقتور شخص سے پنگا لینا اسے اب بھاری پڑ رہا تھا۔ ہسلر ڈین کی دوسری منزل پر آؤ تو یہاں بہت سے کمرے تھے، جو شہر کی نامور ہستیوں کی عیاشی کا اڈا تھا۔ اسی منزل پر واقع اس نیم اندھیرے ہال کے درمیان اسنوکر ٹیبل رکھا ہوا تھا، جس کے اوپر چھوٹا سا شیشے کا فانوس جھول رہا تھا۔ اس منزل کا راستہ کلب کی پچھلی گلی سے تھا، جہاں رات کے وقت ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا۔ کمینہ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیو نے جھک کر ایک بال پر نشان لگایا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ تازہ زخم کے نشان تھے، اور اسے چلنے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ حجاج کے بندوں نے اچھی درگت بنائی تھی اس کی، جس کے نشان اب بھی تازہ تھے۔ خاموش کمرہ گیندوں کے ٹکرانے کی آواز سے گونجا، اور عین اسی وقت لیو کو دروازے کے باہر بہت سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے قدموں کی آواز کا تعقب کرتے ہوئے نظر شیشے کے دروازے پر ڈالی۔ اسے دروازے پر کسی کا سایہ دکھائی دیا، باہر کوئی کھڑا تھا۔ کون ہے وہاں؟ آنکھوں کو سکوڑ کر بلند آواز میں استفسار کرتے ہوئے وہ دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ جب ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا، باہر کوریڈور میں ایک لائٹ جل رہی تھی، جس کی روشنی میں اس شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا فارمل سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر ہیڈ اور ہاتھ میں سگار تھا۔ وہ خرامہ خرامہ اندر داخل ہوا، جبکہ اس کے نمائندے دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ چکنے فرش پر جوتوں کی آواز نے کمرے میں رقص کرتی خاموشی کو توڑا۔ ہیلو مائی فرینڈ۔ ہیڈ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ سنوکر ٹیبل کی دوسری جانب ہی رک گیا۔ تم؟ مقابل کے چہرے پر روشنی پڑتے ہی لیو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے لگا تم مجھے نہیں جانتے ہوگے۔ وہ مسکرایا، مگر لیو ہنوز سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کون نہیں جانتا؟ رشیا کا بچہ بچہ تمہارے نام سے واقف ہے۔ مقابل نے سگار کا دھواں ہوا میں خارج کیا۔ لیکن تمہاری اچانک آمد نے مجھے تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا جو تمہیں بذات خود یہاں آنا پڑا؟ لیو نے خصوصی زور دے کر کہا۔ میرے یہاں آنے کی ایک ہی وجہ ہے۔ لیو جو دوبارہ ٹیبل پر جھک کر نشانہ لگا رہا تھا، استفسار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ محبت، وہ کہتے کہتے 2 قدم پیچھے گیا اور شیلف کے ساتھ ٹکی دوسری سٹک اٹھا لی۔ سیریسلی؟ اس شخص کی بات پر لیو کا کہکا نکلا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ جھکا اور سٹک کی نوک کا رخ سفید رنگ کی بال کی جانب کر کے ایک آنکھ بند کی، اور ایک جھٹکے سے سیاہ رنگ کی گیند سائیڈ پاکٹ میں جا گری۔ محبت اس لڑکی سے جسے تم نے اس روز آرٹ گیلری میں چھوا۔ اس کا ذہن ایک دم ہینگ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ مقابل کیا کہہ رہا ہے۔ مگر وہ تو حجاج کو فی الحال درمیان سے نکال دو۔ اس نے لیو کو درمیان میں ٹوکا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ آؤ ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ کون سا کھیل؟ وہ مستبصرانہ نظروں سے مقابل کو دیکھنے لگا۔ موت کا کھیل۔ وہ سردموری سے مسکرایا، اور لیو کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ جو بھی آج یہ کھیل ہارے گا لیو، اس کا اس دنیا میں آج آخری دن ہوگا۔ چلتے چلتے مقابل کے قدم ساکن ہوئے۔ تم نے یہاں آنے سے پہلے میرے بارے میں یقیناً سب کچھ جان لیا ہوگا، تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کھیل میں مجھے کافی مہارت حاصل ہے، اور میں انٹرنیشنل سنوکر چیمپئن رہ چکا ہوں۔ وہ گردن کڑا کر بولا،
لہجے میں مقابل کے لیے طنز تھا۔ اپنے حریف کو اسی کے پسندیدہ ہتھیار سے مارنے کا اپنا لطف ہے لیو، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ محظوظ انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے دو بدو بولا، جبکہ وہاں موجود اس شخص کے ایک نمائندے نے آگے بڑھ کر بولز کو تکون شکل کے ریک کی مدد سے دوبارہ ٹیبل پر سیٹ کیا۔ اور ویسے بھی تم اس معمولی سے کھیل کے فاتح ہو لیو۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جماتے ہوئے وہ مسکرایا، مگر میں موت کے کھیل کا فاتح ہوں اور بساط پلٹنی مجھے آتی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے تکون شکل میں رکھی گیندوں کی جانب سٹک کا رخ کیا اور ٹیبل پر گیندیں بکھر گئیں۔ اور اگر تم یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ تم مجھ سے جیت جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ لال رنگ کی بال کارنر پاکٹ میں جا گری تو وہ شخص آہستگی سے چلتے ہوئے کارنر پاکٹ کی جانب آیا، دوبارہ جھکا اور اس بار بال کو دیکھنے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر لیو کو دیکھا اور پھر اس کے ماتھے پر نمودار ہوتی پسینے کی بوندوں کو۔ لوگوں کے خواب توڑنا میرا جنون ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور گیند سامنے مڈل پاکٹ میں جا گری، اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سٹک کے سرے کو انگلی اور انگوٹھی کے درمیان مسلتے وہ گھوم کر ٹیبل کی دوسری جانب آ گیا، جہاں لیو خاموشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسنوکر کا یہ معمولی سا کھیل آج اس کی قسمت کا تعین کرنے والا تھا۔ پلیز لیٹس میک اے ڈیل، وہ سلجھے انداز میں بولا تو اس شخص نے پلٹ کر لیو کو سنجیدگی سے دیکھا۔ میں دشمنوں سے صلح نہیں کرتا، اب صرف اور صرف فیصلہ ہوگا، جینے اور مرنے کا فیصلہ۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، جیسے جیسے گھڑی کے کانٹے ایک سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ میں منتقل ہو رہے تھے، ویسے ویسے گیندیں ایک ایک کر کے پاکٹس میں گر رہی تھیں۔ ہال میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا تھا اور خاموشی ایسی کہ جگر کا خون نچوڑ لے۔ اور پھر وہ گھڑی آ گئی جو لیو کی سانسوں کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ لیو کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور حلق سوکھ کر بنجر ہو گیا تھا۔ ٹیبل پر سیاہ اور سفید رنگ کی گیندیں بچی تھیں۔ اس نے جھک کر سفید گیند کے پس منظر میں سیاہ گیند پر نشانہ لگایا۔ لیو نے ترچھی نظر سے دروازے پر کھڑے اس کے نمائندوں کو دیکھا، ان سب کی توجہ کھیل پر تھی۔ اس نے چالاکی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور عین اسی وقت مقابل نے اسٹک سے گیند کو ہٹ کیا، مگر وہ پاکٹ میں جانے کے بجائے ٹیبل کے کنارے سے ٹکرا کر پاکٹ کے سامنے جا کے ساکن ہو گئی۔ لیو کی گرفت گن پر ہلکی ہوئی۔ اس نے گہری سانس لے کر سامنے کھڑی شخص کو مسکرا کر مغروریت سے دیکھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اسٹک پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے لیو ٹیبل پر جھکا اور ایک آنکھ دبا کر نشانہ لگایا۔ مقابل خاموشی سے دونوں ہاتھ جیب میں مکید کیے آرام سے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر قیامت خیز سناٹا تھا۔ سفید گیند سیاہ گیند سے ٹکرائی اور سیاہ گیند پاکٹ میں جا گری۔ لیو نے فاتحانہ انداز میں ہنستے ہوئے پیچھے کھڑے شخص کو بنو اچکا کر دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہ میں موت کے کھیل کا فاتح ہوں؟ اب کیا کہو گے تم، ہاں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس شخص نے رسان سے پہلے لیو کو دیکھا، اس کے بعد ایک نظر پیچھے ٹیبل پر ڈالی، پھر مذائقہ خیز انداز میں ہنسا تو لیو کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ وقت سے پہلے جیت کا جشن نہیں مناتے لیو؟ اس شخص نے اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی کی تو اس نے پلٹ کر سنوکر ٹیبل کی جانب دیکھا، وہاں سفید گیند نہیں تھی۔ پاس کھڑے اس شخص کے نمائندے نے سائڈ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سفید گیند نکالی تو لیو کی شکل یکسر بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتا، مقابل نے تیز رفتاری سے خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا لیو کہ مجھے بساط پلٹنی آتی ہے۔ لو پلٹ گئی بساط۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس نے سینے میں پیوست خنجر کو نیچے کی جانب کھینچا۔ لیو کے منہ سے دل خراش چیخ خارج ہوئی۔ خنجر کی نوک دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہ حجاج کی گرل فرینڈ تھی۔ جب اس نے میری جان بخش دی تو سینے پر بوجھ پڑا تو لیو کے الفاظ ٹوٹ گئے، آنکھیں باہر آ گئیں، سانس سینے میں پھنسنے لگی۔ وہ کچھ بھی کہنے کی سکت کھو چکا تھا۔ وہ اس کہانی کا ہیرو تھا، اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ خنجر پر زور ڈالتے اس شخص نے لیو کی سرخ ہوتی آنکھوں میں وحشت سے دیکھا۔ لیکن میں ویلن ہوں، میں مقابل کو بخشتا نہیں، فنا کر دیتا ہوں۔ اور اس کا درد سے کامتا ہاتھ ساکن ہو گیا۔ سنوکر کے اس معمولی سے کھیل نے لیو و تالی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان چند مسافت کی دوری ہوتی ہے، صحیح وقت پر صحیح جگہ نشانہ لگ جائے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے لیو کا ہو گیا تھا۔ سر، آگے کے کیا آرڈرز ہیں؟ ہسلر ڈین سے نکلتے ہوئے اس کے خاص نمائندے نے استفسار کیا۔ بس کچھ دن کا مزید انتظار، پھر آلف یہاں ہوگی، میرے پاس، اس نے سگار کا کش بھرتے ہوئے کہا۔ لوہا گرم ہے سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے؟ نہیں، ابھی اس آگ کو مزید بھڑکنے دو۔ عشق جتنا سچا ہو چوٹ اتنی گہری لگتی ہے۔ اس نے تاریک آسمان کو سر اٹھا کر دیکھا۔ سب کو لگتا ہے یہ کہانی رومانٹک ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہانی رومانٹک نہیں، ٹریجک ہے، کیونکہ اس کہانی کا انجام میں نے لکھا ہے۔
جبڑے بھینچ کر کہتے اس نے سگار ہوا میں اچھال دیا۔ کسی نے درست کہا تھا، دل کی چوٹ سب سے بری چوٹ ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جسم سے ساری توانائی نچوڑ لی گئی ہے۔ درد کے مارے انسان پھڑپڑانے لگتا ہے۔ حجاج کو آرام کرنے کا کہہ کر وہ دوبارہ باہر آ گئی تھی۔ اسے روم سے باہر آتا دیکھ کر لوکا بینچ سے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اب کیسے ہیں باس؟ کیا ہوش آ گیا انہیں؟ اس کے انداز میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ آ گیا ہوش، ابھی آرام کر رہا ہے وہ دروازے اور لوکا کے درمیان دیوار کی مانند کھڑی تھی۔ تھینک گاڈ بوس کو ہوش آ گیا، ورنہ میں واقعی گھبرا گیا تھا، وہ متشکر انداز میں بولا۔ خوش تو ایسے ہو رہے ہو جیسے تمہارا باس بارڈر پر لڑتے لڑتے زخمی ہوا ہے۔ عالف نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کی زبان کے نیچے توپ فٹ ہے، جب بھی بولتی ہیں بم بھی مارتی ہیں۔ ہاں احتیاط کرنا، ایک ادھ بم تم پر نہ گرا دوں۔ عالف کی شکل مزید بگڑی۔ لوکا نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کمرے سے حجاج کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ وہ دوبارہ جاگ گیا تھا۔ عالف اسے دیکھنے اندر آئی تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوکا بھی پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ آپ کیسے ہیں باس؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو حجاج نے آنکھ کے اشارے سے اسے جواب دیا۔ باس کا چمچہ، جب دیکھو دم چھلے کی طرح باس کے سینے سے چپکا رہتا ہے۔ عالف گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے آہستگی سے بڑبڑائی۔ آپ نے کچھ کہا میم؟ اس نے جان بوجھ کر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی بس۔ عالف دانت کچکچاتے ہوئے مصنوعی سا مسکرائی۔ دم چھلا، آہستگی سے اضافہ کیا۔ تم دونوں کی جنگ عظیم ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ کہوں؟ ضبط سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے حجاج نے کہا تو دونوں سیدھے ہو گئے۔ لوکا تمہارے لیے ایک کام ہے۔ حجاج کے کہنے پر وہ تھوڑا نزدیک آیا۔ اس ڈاکٹر کا پتہ لگاؤ جس نے میری ماں ماریا خلجی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ لوکا کی بھنوئیں مستفسرانہ انداز میں اٹھی۔ میں ان کی موت کی اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ بمشکل کہتے اس نے گہری سانس لی۔ تکلیف کی وجہ سے اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماریا خلجی؟ اس نام پر عالف کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ کیا وہ تمہاری ماں تھی حجاج؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا تو دونوں نے بروقت اسے دیکھا۔ اس کا مطلب عیسیٰ خلجی تمہارا کزن ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرے ڈیڈ اور موم کی لو میرج تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ تعصب سے بولا۔ لیکن میں نے تو پڑھا تھا کہ ماریا خلجی نے سوسائڈ کیا تھا کیونکہ تمہارے ڈیڈ نے… اس نے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرے ڈیڈ بے وفا نہیں تھے عالف، وہ بولا تو اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا کرب جمع تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ موم نے ان کی وجہ سے خودکشی کی تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ موم کی ڈیتھ کے بعد میں نے انہیں ہر پل، ہر لمحے مرتے دیکھا ہے۔ موم کے جانے کے بعد وہ جتنا عرصہ بھی جیے، وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ محبت کے بغیر جینا بہت مشکل ہوتا ہے الف۔ اس نے ٹھٹک کر حجاج کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا، پوری زندگی ان کے سینے پر اس جھوٹے الزام کا بوجھ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، ان کی آنکھیں زندگی سے بھرپور تھیں، یوں جیسے پوری زندگی انہوں نے بس اسی ایک لمحے کے انتظار میں کاٹی ہو۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ وہ لمحہ ملاقات کا لمحہ تھا، موم سے ملاقات کا لمحہ۔ وہ چاہتے تو اپنی جان لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جدائی کا سفر طے کیا، ان سے ملنے کی طلب میں خود کو پہلے راکھ کیا۔ محبت میں جدائی کا سفر آ جائے تو وہ محبت عام نہیں رہتی، خالص ہو جاتی ہے۔ حجاج کی بند آنکھ کے کنارے پر ابھرتی نمی کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ میرے ڈیڈ بے وفا نہیں تھے عالف، اور یہ بات میں ثابت کر کے رہوں گا۔ اس نے عزم سے بولتے ہوئے لوکا کی جانب دیکھا۔ کہ بوس، اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ کر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ حجاج نے عالف کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سوالات تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن فی الحال میں ان کے جواب نہیں دے سکتا۔ عالف سمجھ سکتی تھی کہ وہ ابھی کافی تکلیف میں ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے سر اس بات میں ہلا دیا تو حجاج نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ باسمنی ڈسٹرکٹ میں واقع یہ خاموش ایبنڈن ویئر ہاؤس رات کی تاریکی میں پراسرار دکھتا تھا۔ یہ ایک میڈ ویئر ہاؤس تھا جہاں کئی سالوں پہلے رشیا کے مختلف شہروں سے لوگوں کو نوکری کے بہانے بلایا جاتا اور ان کا قتل کر کے ان کے گوشت کو آگے ریسٹوران اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ مگر کچھ عرصے بعد ہی اس جگہ پر چھاپہ مار کر گورنمنٹ نے اس ویئر ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا۔ گھنگور بادلوں کے درمیان چمکتے چاند کی ہلکی روشنی میں یہ ویئر ہاؤس لاکھوں لوگوں کی آغ و فغاں کا مرکز محسوس ہوتا تھا، جس وجہ سے اس طرف انسانوں کا آنا جانا خاص طور پر رات میں نہ کے برابر تھا۔ اس خستہ حال ویئر ہاؤس کی ٹوٹی کھڑکیوں سے اندر جھانک کر دیکھوں تو دور تک محض اندھیرا ہی دکھائی دیتا تھا۔ ادھڑی ہوئی دیواریں، گرد سے ہٹی زنگ شدہ مشینیں اور بہت سے خفیہ کمرے جہاں کبھی انسانی گوشت کو برف کی تہہ میں سونے کی طرح چھپا کر رکھا جاتا تھا، آج کسی بنجر قبرستان کی مانند لگتا تھا، یوں جیسے اس جگہ کو جڑ سے اکھاڑ کر منہ کے بل پٹخ دیا ہو۔
انہی تاریک کمروں میں سے ایک کمرے میں پیلے رنگ کا بلب روشن تھا۔ دیواروں پر بہت سی تصویریں چسپاں تھیں اور ہر تصویر میں بس ایک ہی چہرہ تھا، حجاج یوسف زندانی کا چہرہ۔ درمیان میں ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا جس کے پیچھے ایک شخص سیاہ جینز اور ہاف آستین ٹی شرٹ کے اوپر سیاہ رنگ کا لیدر جیکٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس کا رخ دیوار کی جانب تھا۔ چہرے پر سیاہ رنگ کا ماسک لگا تھا جسے وہ ہمیشہ پہن کر رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھیں۔ وہاں اس قدر خاموشی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی واضح سنائی دیتی تھی، اور اس خاموشی کا سینہ چاک کرتی کسی کے قدموں کی چاپ نے اس کے کان کھڑی کر دیے۔ قدموں کی آواز بدترج بڑھنے لگی اور پھر یکدم ان آوازوں نے دم توڑ دیا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، مگر وہ پرسکون انداز میں اپنے بازو سینے پر لپیٹے کھڑا تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ وہاں آنے والا دوسرا شخص کون ہے۔ پائتھن، میں نے اس لڑکی کی تمام انفارمیشن کلیکٹ کر لی ہے۔ دوسرے شخص کے پکارنے پر وہ گہری سانس لے کر پیچھے مڑا۔ کایا فیونا۔ پائتھن نے ٹیبل پر بکھری کایا کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تو ٹیبل کی دوسری جانب کھڑے شخص نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھول کر ٹیبل پر رکھ دی۔ کایا فیونا کا تعلق افریقہ سے ہے۔ پچھلے 5.5 سال سے ماسکو میں ایک معمولی سے آئس کریم پارلر میں بطور کیشیئر کام کر رہی ہے۔ کرائے کے فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے اور اپنے گھر والوں کو مالی طور پر سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولنے لگا۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا کو بھی معلوم ہے ٹام۔ پائتھن آنکھیں سکوڑ کر ٹیبل پر جھکا۔ مجھے وہ بتاؤ جو کسی کو نہیں معلوم۔ خشمگین انداز میں مسکراتے اس نے ٹام کو دیکھا۔ کایا فیونا، جسے پیسوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اپنی چھوٹی موٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امیر لڑکوں کو ڈیٹ کرتی ہے تاکہ اپنا لائف سٹائل مینٹین کر سکے، اور گھر والوں کی ضروریات کا خیال وہ بارز اور کلبز میں ڈرگز بیچ کر لیتی ہے۔ انٹرسٹنگ، تھوڑی کھجاتے ہوئے وہ بولا۔ لیکن مجھے ایک بات اب بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تم نے عثمان خلجی کو حجاج کے ہاتھوں دھوکے سے مروا کر عیسیٰ اور حجاج کے درمیان غلط فہمی پیدا کی، پھر اس رات شوٹر بھیج کر حجاج پر فائر کروایا، اور پھر اس پر قاتلانہ حملہ کروا کر اس کی جان بھی خود ہی بچائی۔ اگر تم اس کو مارنا چاہتے ہو تو اس کو بچایا کیوں؟ ٹام کی بات پر پائتھن کے ہونٹ کے کنارے پر مسکراہٹ سمٹی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ میں حجاج یوسف زندانی کو صرف مارنا چاہتا ہوں؟ ٹام کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ میں نے عیسیٰ اور حجاج کے درمیان پھوٹ اس لیے نہیں ڈالی کہ میں عیسیٰ کے ذریعے حجاج کو مروانا چاہتا تھا۔ وہ سیاہ جیکٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے ٹیبل کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ تو پھر میں نے ان دونوں کو الگ اس لیے کیا کیونکہ میں حجاج کی ساکھ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ کیسے؟ کہنے کو وہ دونوں حریف ہیں ٹام۔ رک کر ٹام کی جانب مڑ کر دیکھا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ تھا۔ وہ دونوں حریف تھے لیکن پھر بھی ساتھ تھے۔ حجاج کی تصویر کے سامنے اس کے قدم ساکن ہو گئے، مگر اب وہ نرم گوشہ جہنم کی آگ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ آگ حجاج کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اگر ایسا تھا تو پھر اس رات تم نے اسے شوٹ کروانے کی کوشش کیوں کی؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ چاہتا کیا تھا۔ حجاج اور عیسیٰ کو لڑوانا چاہتا تھا یا حجاج کو جان سے مارنا چاہتا تھا؟ میں بس یہ چاہتا تھا کہ اس کے سینے میں عیسیٰ کی نفرت دوبارہ بھڑک اٹھے جو اس لڑکی کے آ جانے سے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اسی لیے اس رات بندے بھجوا کر میں نے حجاج پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ حجاج پر یہ سارے حملے عیسیٰ خلجی کروا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے ساری باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تم حجاج کو مارنا نہیں چاہتے، اسے تڑپانا چاہتے ہو؟ نہیں، سر نفی میں ہلایا۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں، اور ایسا کرنے میں یہ لڑکی میری مدد کرے گی۔ ٹیبل پر پڑی کایا کی تصویر پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے اس نے کہا۔ لیکن یہ لڑکی حجاج کو کیسے مارے گی پائتھن؟ ناممکن۔ کایا فیونا اور حجاج کا دور دور تک کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ سے پرے تھی کہ آخر حجاج کو مارنے میں کایا اس کی کیسے مدد کر سکتی تھی، جبکہ اس کی زندگی میں اب ایک لڑکی آ چکی تھی۔ یہ لڑکی حجاج کو نہیں مارے گی ٹام۔ ٹام کی آنکھوں میں حیرت انگیز تاثرات ابھرے۔ کایا آلف داؤد ابراہیم کو مارے گی۔ رشیا کے آسمان پر اچانک زور سے بجلی چمکی تھی۔ وہ لڑکی مر جائے گی تو حجاج خود بخود مر جائے گا۔ مجھے حجاج کی جان نہیں، روح چاہیے۔ اذیت سے بھری چیخیں چاہیے۔ میرے کلیجے میں برپا طوفان تبھی تھمے گا جب میں اسے درد سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھوں گا۔ موت تو بہت آسان سزا ہے، میں تو اسے زندگی دینا چاہتا ہوں جہاں وہ روز جیے گا، روز مرے گا۔ کمرے کی بوسیدہ دیواریں، ٹیبل پر پڑی فائل اور ٹام، سب اسے حیرت سے تکتے رہ گئے۔ وہ کبھی آلف کو مارنے پر راضی نہیں ہوگی، اسے آلف بے حد عزیز ہے۔ ٹام نے کندھے اچکائے۔ کایا کو آلف نہیں، پیسہ عزیز ہے، وہ اسے ضرور مارے گی۔ یہ شخص خطرناک حد تک مکار تھا۔ لوگوں کی کمزوری پر کب، کہاں اور کیسے وار کرنا ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ واہ پائتھن، تمہاری عقل کو داد دیتا ہوں، ایک تیر سے دو شکار۔ وہ محظوظ انداز میں تالی بجاتے ہوئے بولا۔
سانپ سیڑھی میں جو 99 خانے میں بیٹھا سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے نا، میں وہ سانپ ہوں۔ مقابل کو تب ڈستا ہوں جب اسے اپنی جیت کا یقین ہو جاتا ہے۔ ٹام کے چہرے پر متاثر کن مسکراہٹ ابھری تھی۔ میرے لیے مزید کوئی آرڈر؟ وہ سراپے سوال بن گیا۔ نہیں ٹام، تم اب جا سکتے ہو۔ پاکٹ سے گن نکال کر انگلی سے صاف کی۔ اس دنیا سے۔ اور بجلی کی تیزی سے اس نے کھڑی کھڑے 2 گولیاں ٹام کے سینے میں اتار دیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اتری، پھر وہ حیرت دھیرے دھیرے خوف میں بدل گئی۔ آئی ایم سو سوری ٹام، لیکن میں صفائی پسند انسان ہوں، ہر کام بڑی صفائی سے کرتا ہوں۔ تم وہ واحد شخص تھے جو میرے ارادوں اور ٹھکانوں سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیتا تو مطلب اپنے خلاف ایک ثبوت چھوڑ دیتا۔ ٹام گھٹنوں کے بل گرا، اس کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا پائتھن۔ بندوق ٹیبل پر آہستگی سے رکھتے ہوئے وہ گھوم کر اس کے پاس آیا۔ ہم جس دنیا کے مسافر ہیں وہاں اعتبار جیسی نازک چیزوں کا کوئی کام نہیں۔ دیکھو 6 لفظوں پر مبنی ایک معمولی سے الفاظ نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ مصنوعی افسوس سے اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا اور پھر زوردار کہکا لگایا۔ اور تم یہ کیسے فراموش کر سکتے ہو کہ میں پائتھن ہوں؟ میری فطرت میں وفا نہیں، صرف ڈسنا ہے۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر انگلی کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے ٹام کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کو پائتھن کی زہریلی باتیں پانی کے ارتعاش کی طرح توڑ رہی تھیں، اور اسی کے ساتھ زمین پر اوندھے پڑے ٹام کا درد سے کانپتا جسم ساکت ہو گیا۔ پائتھن نے اپنی شناخت کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھا تھا، بس اسی وجہ سے وہ اپنا چہرہ سیاہ ماسک کے پیچھے چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ کون تھا، اس کی کہانی کیا تھی، اور حجاج سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ ان سارے سوالوں کے جوابات اس کے سینے میں دفن تھے۔ لوگ صرف اسے نام سے جانتے تھے، کسی نے بھی اسے سامنے سے دیکھا نہیں تھا، اور جس نے بھی آج تک اسے دیکھا پھر اس شخص کو دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اس کے کام کرنے کا انداز تھا، وہ کبھی بھی اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ I'll make sure you must don't die, but must not live either۔ پلٹ کر حجاج کی تصویر کو دیکھتے اس نے نفرت سے ہر ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا تھا،